حدیثوں میں ہے کہ وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے. وہ دنیا کتنی اچھی ہے کہ جس سے آدمی آخرت بنا لے. اور بات یہی ہے کہ ہم کو اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے، دنیا کے ساز و سامان دیے ہیں، اولاد دیے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے. لیکن انعام اس وقت بنے گا جب اس کو اچھے نتیجے پر لے جایا جائے گا. نتیجے کا اعتبار ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے نتیجے پر لے جانا. زندگی کا ایک اوپر کا پہلو ہے، وہ ہے خواہشات ہے، من چاہی ہے، جی چاہی ہے، یہ بھی دنیا میں ہے. اور ایک یہ ہے کہ من چاہی تھوڑی بہت اور اصل اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائی. منچاہی بھی ہوتی ہے، کوئی منچاہی منع نہیں ہے، لیکن وہ منچاہی منع ہے جو اصل مقصد سے روکے. اس لیے دنیا میں میرے بھائیوں اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. جیسے آدمی تندرست ہو تو کوئی بھی چیز کھا لے، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک آدمی بیمار ہے اور وہ اچھی اچھی چیزیں کھائیں تو اس کی بیماری بڑھے گی کہ وہ خود بیمار ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کرنے کے لیے دی. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. اور ٹھیک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرنا، کہ ہمارا اور خدا کا تعلق صحیح ہو جائے. اللہ سے ہمارا تعلق رشتہ داری کا نہیں ہے، اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے. ہم بندے ہیں، عبدیت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے. بندگی کا تعلق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، مولا ہے، معبود ہے. مالک ہونے کی وجہ سے وہ روزی دیتا ہے مخلوق کو. جو بھی مخلوق روزی کے محتاج ہے اللہ اس کو روزی دیتے ہیں. بڑی بڑی مخلوق ہے، ان سب کو اللہ روزی دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے ان کو اللہ روزی دیتا ہے کیونکہ ان کا مالک ہے، وہ ان کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے. تو پالنے والے کو پتہ ہے کہ کیا کیا ضرورت ہے. ہاں، جو پلتے ہیں ان کو نہیں معلوم کیا ضرورت ہے. ہم کو ہماری ضرورتیں اتنی نہیں معلوم ہے جتنی اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو کہ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی، وشفتین، اور میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے. کتنی ہو گئی؟ چار. اور ایک پانچویں چیز الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ اس کی زبان بنائی میں نے اور دو ہونٹ بنائی. یہ پانچ چیزیں ہو گئی. دو آنکھیں اور اور دو ہونٹ، ایک زبان، یہ پانچ چیزیں بنائی. حالانکہ وہ سارا بنایا، پانچ چیزوں کا نام لیا. کیوں؟ شیخ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں اس لیے ذکر کی ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کا بچے کو ان پانچوں کی ضرورت ہے. ماں کا دودھ چوسنے کے لیے ہونٹ چاہیے، نہیں تو کہیں چوسے گا. ہمارے سہارنپور کے علاقے میں قصہ پیش آیا تھا، میں نے اوپر کا ہونٹ نہیں ہے بچے کا. اب نہ تو وہ ماں سے دودھ پی سکتا ہے نہ شیشی سے پی سکتا ہے. ہاں، قبضہ کیسے ہوگا؟
تو بڑے پریشان تھے، اس کی سرجری کرا رہے تھے، سرجنوں کے پاس لے کر کے اس کو کچھ ہو جائے، کیونکہ اوپر کا ہوٹ نہیں ہے یہ کہ میں نے اس کے 2 آنکھیں نہیں بنائی، میں نے اس کے 2 ہونٹ نہیں بنائی، میں نے اس کی زبان نہیں بنائی، یہ 5 چیزیں پیدا ہوتے ہی 5 کا محتاج ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہے کہ مجھے 5 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. وہ تو جو اس کا پالنے والا اللہ ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو اس کی ضرورت پڑے گی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے تو وہ پالے گا. صرف یہ نہیں کہ دودھ پیدا کر دیا ماں کی چھاتی میں، بلکہ دودھ پینے کی صلاحیت پیدا کی. میں دودھ کیسے پیتا؟ تو یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے. جی ہاں، ماں باپ بھی پالنے والے ہیں لیکن وہ بعد میں ہیں، اصل پالنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے اکرام سے، اپنے انعام سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی قدرت سے پالتے ہیں کہ تمہارا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا کرو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ احسان کرنے والے کی محبت ہوتی ہی ہے. احسان کرنے والے کی محبت ہوتی ہے، جانور میں بھی ہوتی ہے کہ آپ روزانہ ایک ٹکڑا ڈالیں گے کتے کو تو وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، اس کے دل میں بھی آ گئی محبت احسان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ہے. کہ ہاں، اس لیے میرے دوستوں زندگی کو ایسی بنانی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو نعمت دینے والا ہے وہ راضی ہو جائے. اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ ہونا چاہیے. سچائی یعنی وفاداری، تابعداری. اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا معاملہ اس کے ساتھ سچ، وفاداری کا، تابعداری کا. آدمی ہے گناہ بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے. کہ جب گناہ ہو جاوے، غلطی ہو جاوے تو کیا کرے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگے، 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ غلطی معاف کر دے گا، وہ گناہ معاف کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنا، کہ ان کے ساتھ رحم کرنا ہے. كتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ رحم کرنا ہے. اس لیے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بھول ہو گئی اور معافی مانگنے کے لیے آیا تو اللہ معاف کر دے گا. اور معافی مانگنے کا بڑا بدلہ دیں گے. صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ معافی مانگنے کا بڑا بدلہ دیں گے. کہ معافی مانگنے والوں کو وہ انعام دیں گے جو پرہیزگاروں کو دیتے ہیں. معافی مانگنے والوں کو وہ انعام دیں گے جو پرہیزگاروں کو دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کو معافی بہت پسند ہے. کہ اپنے قصور کا اقرار کیا اور معافی مانگی تو یہ سچا ہے. یہ کیا ہے؟ سچا ہے کہ اللہ میں قصوروار ہوں، میں گنہگار ہوں، میرا گناہ معاف فرما دے. اس میں یہ سچا ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے. اس لیے مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ زندگی ہماری نکھری ستھری رہے. بھول ہو جاوے تو معافی مانگے، حکم ہو جاوے عمل کریں. کوئی حکم آیا ہے ہماری طرف تو اس پر عمل کریں. کوئی بھول ہو گئی ہے تو معافی مانگے، تو حکم پر اجر و انعام ملے گا اور معافی پر غلطی معاف ہو جائے گی، تو زندگی صاف ہو جائے گی. زندگی کیسی ہوگی؟ صاف. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ.
اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں کہ آپ کا بھی کوئی حق حکم برباد نہ ہو اور کسی اور کا بھی کوئی حق برباد نہ ہو، ایسی زندگی مجھے دے۔ یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے، تیرا بھی حق نہ رہے، صاف زندگی۔ یہ ہے زندگی کا تقاضا کہ زندگی کو صاف ستھری بناؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ جو زندگی آلودہ ہے، میلی ہے، گندی ہے، وہ صاف ہو جائے۔ سب سے بڑی گندگی کفر اور شرک کی ہے۔ کس کی؟ کفر اور شرک، یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ اس سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ والا کلمہ دیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ کفر سے، شرک سے پاک ہو گیا، اور کفر اور شرک کے زمانے کے جتنے گناہ تھے سب معاف ہو گئے۔ ایمان کا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم ہے کہ کلمہ پڑھا کرو، کلمہ پڑھا کرو، کلمے کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جسے بزرگوں سے وظیفہ پوچھتے ہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت کہا یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں کوئی مخصوص چیز مانگتا ہوں کہ یہی مخصوص چیز ہے۔ فرمایا یہ لا الہ الا اللہ یہ پڑی ہے، اگر ایک پلے میں لا الہ دوسرے پلے میں ساری کائنات رکھی جاوے تو یہ لا الہ الا والا پلہ جھک جائے گا۔ یہ کلمے کا وزن بتایا۔ ایمان کا کلمہ روز اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ روز جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت میں اس کا چہرہ سعودی عرب کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھی تو جبریل آئے، آ کر کہا کہ میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں کہ ہاں مجھے غم ہے۔ کس چیز کا؟ میری امت کا۔ کہ امت میں کس کا؟ کافروں کا، مومنوں کا؟ کہ نہیں، مومنوں کا غم ہے، مومنوں کا غم ہے، ایمان والوں کی طرف سے مجھ کو غم ہے۔ تو جبریل آپ کو لے کر ایک قبر پر گئے اور پر مارا تھا، ایک آدمی نکلا کالے چہرے والا، اس کے ناکوں میں سے آگ نکل رہی ہے۔ ہائے مصیبت، یہ کیا؟ پھر کہا کہ واپس چلا جا، تو واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے قبر پر مارا، اسے ایک آدمی اٹھا، نکلا لا الہ الا اللہ کہتا ہوا۔ یہ دکھایا کہ تو لا الہ الا اللہ والے یہاں ہیں، وہ قبروں میں سے اٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہے، اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ایمان کا نور ہوگا۔ ایمان کا نور دائیں بائیں بھی ہوگا اور سامنے بھی ہوگا۔ عبادت کا نور چہرے پر ہوگا، وضو کا نور، یعنی حدیثوں میں کہ میں اپنے امت کو وضو کے نور سے پہچانوں گا۔ مثال دی جیسے گھوڑے، پہلے زمانے میں گھوڑے پالتے تھے، اب تو تمہارے حصے میں کاریں ہیں، اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آئے گی۔ روزانہ طلبہ پڑھتے ہیں میرے پاس میں، تمہارے لیے پلاسٹک ہے، رنگ برنگ کی پلاسٹک، تو باقی کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ گھوڑے پالتے تھے، ہاں گھوڑوں کی فضیلت ہے حدیثوں میں۔ پھر گھوڑے میں ایک قسم ہوا جس کے اوپر چہرہ بھی سفید اور 4 پاؤں بھی سفید، پنچ کلیان گھوڑا، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں۔ وہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے گھوڑے والوں کو، وہ جانتے ہیں گھوڑوں کو۔
جیسے تم گاڑیوں کو جانتے ہو. سچی بات کہتا ہوں، رونق جانوروں کی ہوتی ہے، مشینوں کی نہیں ہوتی. مشینوں کی کوئی رونق نہیں ہوتی. دیکھو جانور، بکریوں کا ریوڑ سڑک پر سے گزرا ہو بہت اچھا لگے گا. بھیڑوں کا سڑک پر سے گزرے بہت اچھا لگتا ہے. ایک رونق ہے، مشینوں میں نہیں ہے. 2 پہیے والے ہوں، 3 پہیے ہوں، 4 پہیے والے ہوں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ فرمایا کہ جب جانور صبح چرنے کے لیے جاتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ، بھیڑوں کا ریوڑ، تو ایک رونق ہوتی ہے. پھر شام کو چر کر آوے تو پھر ایک رونق. جانوروں کی، گاڑیوں کی رونق نہیں ہوتی. ہاں، ان کی رونق ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. صبح شام جو جا کے آتے ہیں، تمہارے لیے اس میں رونق ہے. چلانے والا چلا کے لاتا ہے، پالنے والا انتظار کرتا ہے کہ اب آئیں گے جانور. اور پھر یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہاں، جانوروں کے ذریعے سے تجارتیں کی جاتی تھی، سفر کیے جاتے تھے، حج کیا جاتا تھا. پھر خرچہ کچھ نہیں، نہ پیٹرول کا نہ پنچر کا. میرا جدی سمجھاتے تھے، نہ پیٹرول نہ پنچر. ہاں، کہ اگر اونٹنی پر سفر کیا ہے تو وہ دودھ بھی دے گی راستے میں، اور چارہ اپنا سر لے گی. ہاں، چارہ وہ خود چلے گی، نیچے نہیں ہوگا تو اوپر سے چلے گی. یہ اس لیے کہا کہ تمہارے اس میں رونق ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. سب سے بڑا انعام جو ہے وہ تو دین اور ایمان ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ کہا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا. کہ کیا احسان کیا؟ کہ ان کے لیے اللہ نے رسول بھیج دیا، انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے، جو ان کی تعلیم و تربیت کرے گا، ان کو علم سکھائے گا، طریقوں کا، حکموں کا، اخلاق کا. تو اللہ نے ان کے لیے بھی بڑا احسان کر دیا. ایمان والوں کے لیے خاص طور اس اور رسول سب کے لیے ہے، لیکن ایمان والے فائدہ اٹھائیں گے، بے ایمان فائدہ نہیں اٹھائیں گے. وہ آپ کی مخالفت کریں گے. جی ہاں، جیسے مشرکین مکہ نے اور مدینہ کے یہود نصارہ نے آپ کی مخالفت کی. جی ہاں، مشرکین نے دشمنیاں کی، یہود نصارہ نے آپ سے حسد کیا، یہ برباد ہو گئے. ایمان والوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، تابعداری کی، اور آپ کی زندگی کو سیکھا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا، اور پھر دنیا میں اس کو لے کر کے نکل گئے، اس کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، سکھانے کے لیے. اور بعض لوگ ایسے نکلے کہ واپس نہیں آئے، وہیں مر گئے کام کرتے کرتے. وہ یہی اصل تقاضا ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں لگ جائے کہ کرتے کرتے مر جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار تمہاری زندگی ایسی گزرے کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤ. حضرت عمر فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون. تم جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے.
یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی زندگی دینی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ دیندار بن کر کے زندگی گزارو، پھر مالدار بھی بنو، زمیندار بھی بنو، عہدیدار بھی بنو، سب کچھ بنو، لیکن دیندار بنو۔ جیسے اصل کہ تندرست رہو، پھر جو چاہو کھاؤ، سادہ کھانا کھاؤ یا بڑھیا کھانا کھاؤ، مگر تندرست بن کے کھاؤ تو فائدہ ہوگا۔ وہ بیمار بن کے کھایا ہے تو یہ اور نقصان ہوگا۔ ہر جگیرت علتی علت شبت، بیمار جو بھی لے وہ بیماری بڑھا رہے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، یہ ذمہ داری ہے۔ پھر عہدیدار بنو، مالدار بنو، زمیندار بنو، سب کچھ بنو، وہ سب تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے اللہ نے، یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، پھل، یہ کس کے لیے پیدا ہوئے؟ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جناتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ہمارے آپ کے لیے سارا پیدا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، سارے سمندر تمہارے لیے پیدا کیے۔ ہاں، سارے سمندر وہ تمہارے کام میں لگائے ہیں۔ سمندروں سے لوگ خالی مچھلی نہیں نکالتے، موتی بھی نکالتے ہیں، سمندر کے راستے سے تجارتیں کرتے ہیں۔ یہاں بڑا کاروبار چلتا ہے پانی کے راستے سے۔ سمندر کو ایسا بنایا کہ تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگایا ہے۔ اس لیے آدمی کی شرافت یہ ہے کہ یہ ساری کائنات تو اس کے لیے کام کرے اور یہ اللہ کے لیے کام کرے۔ یہ ترتیب ہے کہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، لیکن تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھا ساری کائنات میرے لیے پیدا ہے تو وہ کائنات کی طرف جھک جاتا ہے۔ مال آیا تو مال کی طرف جھک جائے گا، جائیداد آئی تو جائیداد کی طرف جھکے گا، اولاد آئی تو اولاد کی طرف جھک جائے گا۔ یہ انسان کا مزاج ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ہر زمانے میں رسول بھیجتے تھے، ان کو دنیا کا سامان بھی دیتے تھے لوگوں کو، اور پھر مقصد زندگی پر لانے کے لیے رسول آتا تھا کہ تم اس کے لیے نہیں ہو، یہ چیزیں تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو، تم دوسرے کام کے لیے ہو، کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو۔ اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو اس میں تمہارا گزارا ہے کہ تمہارے گزارے کے لیے پیدا کی ہے، ہوا، پانی، آگ، مال، یہ گزارے کے لیے ہے۔ ساتھ باندھ کے کوئی نہیں لے جاتا، لے جاتا ہے، کہ تمہارے گزارے کے لیے ہے، معاش۔ یہ چیزیں تمہارے گزارے کے لیے بنی۔ دوسرا کہ ان چیزوں میں رکھ کر اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ تم دنیا میں کیسے چلتے ہو۔ اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں امتحان میں ہوں۔ اللہ مالدار کو مالدار بنا کر امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنے مالداری میں کیسے چلتا ہے، تندرست کو تندرستی دے کر دیکھتا ہے کہ تندرستی میں کیسے چلتا ہے۔ جتنے اسباب آئیں گے ہماری طرف وہ ہم کو دیکھنے کے لیے اور امتحان کے لیے ہے۔ اس کو آدمی بھول جاتا ہے کہ میں امتحان میں ہوں، اس لیے امتحان کی تیاری نہیں کرتا، فیل ہو جاتا ہے۔ کہ مال کو اور اسباب کو انسان کے لیے بنایا تھا، لیکن انسان ہو گیا اسباب کا، یعنی غافل ہو گیا اس میں لگ کر کے کہ یہ کھوٹ میں ہے۔
اسباب کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ اس کے گزارے کے لیے بھی ہے، اور ان اسباب سے یہ حقوق ادا کرے گا۔ دنیا کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ حقوق سے بے خبر ہیں۔ آنکھوں میں کیا حق ہے، کانوں میں کیا حق ہے، ہاتھ پاؤں میں کیا حق ہے، مال میں کیا حق ہے، اس سے بے خبر ہے۔ آنکھوں کو جو چیز اچھی لگے وہ دیکھنی ہے، کانوں سے جو اچھی آواز ہے وہ سننی ہے۔ اس کو خواہش کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اسباب سے خواہش پورا کرتے ہیں، حالانکہ اپنے اسباب سے حکم پورے کرنے چاہیے۔ اس کی دعوت ہے، اس کی دعوت ہے کہ تم اپنے اسباب سے اللہ کے حکم پورے کرو اور اپنا فائدہ بھی اٹھاؤ، دونوں۔ کھاؤ پیو، فرمایا کہ تمہارے لیے ہے، کھاؤ پیو استعمال کرو، لیکن حکموں کے ساتھ کرو۔ حکم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے گاڑی استعمال کرو لیکن لائسنس ہونا ضروری ہے۔ بندوق استعمال کرو لیکن لائسنس ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں بغیر لائسنس کے کوئی بندوق نہیں رکھ سکتا۔ لائسنس کے ساتھ گاڑی، لائسنس کے ساتھ بندوق، لائسنس کے ساتھ کاروبار، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اس کا لائسنس لو۔ دین میں بھی یہی ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، اس کا لائسنس لو، یعنی دین اپنے اندر دین پیدا کرو تاکہ دین کی روشنی میں دنیا کو استعمال کرو۔ جب دین کی روشنی میں دنیا استعمال کرو گے تو اللہ دنیا میں برکتیں دے گا، آخرت میں بدلہ دے گا۔ دونوں باتیں ہوگی، دنیا میں برکت آئے گی اور آخرت میں بدلہ ملے گا کہ اپنی دنیا کو دین پر استعمال کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے پہلے تو ہم کو ایمان دیا، دوسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، احکام آتے تھے، قرآن شریف اترتا تھا۔ یہ علم ہے، یہ علم زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے کہ جب دین ہوگا، دین کا علم ہوگا تو زندگی سدھرے گی، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرے گا اور مخلوق کا حق بھی ادا کرے گا اور اپنی ذات کا حق بھی ادا کرے گا۔ ورنہ تو نہ اپنے ذات کے حق کی خبر ہوگی، نہ مخلوق کے حق کی خبر ہوگی، نہ خدا کے حق کی خبر ہوگی۔ جاہل ہے۔ جاہل ایسا ہوتا ہے جیسے نابینا، اندھا، اندھے کو کچھ نہیں معلوم کیا رنگ ہے، پیلا ہے کالا ہے، اونچا ہے نیچا ہے چوڑا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم جب تک کہ ہاتھ سے ٹٹولے نہیں ہو۔ وہ ہاتھ سے ٹٹول کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہے، ورنہ اسے کچھ معلوم، دنیا اندھیرا ہے اس کے لیے۔ ایسے میرے دوستو جب دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو وہ دنیا کے کام میں اندھیرا ہوگا، اندھا ہے۔ کافر اندھا ہوتا ہے، کافر اندھا ہوتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں، اندھا پن میں چلتا ہے۔ اس اندھا پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے ایمان دیا اور دوسرے نمبر میں دین کا علم دیا۔ قرآن شریف آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، 23 برس تک اترا، سینکڑوں مرتبہ وحی آئی اور دوسرے احکامات آئے۔ یہ علم ہے دین کا، کیونکہ آخرت بنانے کے لیے آخرت کا علم، دنیا بنانے کے لیے دنیا کا علم۔ مکان بنانا ہو تو مکان بنانے والوں سے پوچھنا پڑے گا کتنا خرچہ ہوگا، کتنا ہوگا۔ جی ہاں، دنیا بنانے کے لیے دنیا کے علم، آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم ہے۔ ہاں، آخرت والا علم سیکھیں گے تو آخرت بنے گی۔ اس لیے دین سیکھنا اور دین سمجھنا ضروری ہے تاکہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ہاں، اور زندگی دینی بنے۔ جب دینی زندگی بنے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر دینی زندگی بگڑ گئی ہے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا ہے ہمیشہ، دین برباد کیا تو حالات برباد ہو گئے۔ ہاں، دین بنا، حالات بنے۔
لوگ حالات کے بننے کو مال سے اور چیزوں سے سمجھتے ہیں، بھئی مال ہے تو سب کچھ ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے کہ نہیں، دین ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حالات بنائیں گے وہ چیزوں سے نہیں بنائیں گے بلکہ دین سے بنائیں گے، یہ وعدہ ہے، چیز پر کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے تو تمہاری عزت ہو جائے گی، ایسے بلکہ مالدار ہو گیا تو کتنے لوگ دشمن ہو گئے مال کی وجہ سے۔ ہاں، مال کی وجہ سے مار کاٹ ہوتی ہے، لوٹ پھاٹ ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، یہ سب مال کے اثرات۔ جی ہاں، اپنوں میں حسد ہوتا ہے مال کی وجہ سے۔ ہاں، اس لیے کہا حالات کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو حالات بنیں گے، اللہ راضی ہوگا اعمال سے، جب اعمال ہوں گے تو اللہ حالات بنائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ ورنہ صرف چیزیں ہی چیزیں ہیں اور دین نہیں ہے تو حالات بگاڑتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ایک عادت یہ ہے کہ بندے کے حالات جلدی نہیں بگاڑتے، موقع دیتے ہیں سدھرنے کا۔ کس کا؟ سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، اس لیے جلدی پکڑ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ سدھریں، اپنی زندگی بدلیں۔ اگر وہ زندگی بدلتے ہیں تو دھیرے دھیرے حالات صحیح ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ دینی زندگی بنانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے سنا تھوڑا مجاہدہ، محنت۔ جیسے دوا ہے نہیں تو دوا میں کوئی مزہ نہیں ہوتا ہے کہ مزے کے لیے کوئی دوا کھاوے، دوا میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، بلکہ دوا کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، مگر کوئی بیمار دوا چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، چھوٹا ہے کہ میرے لیے مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، امریکہ میں لے جاؤ، جی ہاں، دوا کے لیے تو وہ میٹھی ہے، میٹھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز مجھے پہنچی ہے اس کا توڑ یہی دوا ہے، چاہے وہ کہیں ملے تو کہیں لے جاؤ۔ ایسے ہی میرے دوستو، جتنا بیکار زندگی میں آیا ہے اس کا علاج صرف دین ہے۔ دین آیا کہ اللہ تعالیٰ بگاڑ دور کریں گے، دین نہیں ہے تو پھر بگاڑ دور نہیں ہوگا۔ دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حالات صحیح کیے۔ باقی دین کی شرط یہ ہے کہ وہ زندگیوں میں آوے، خالی سننے میں نہ آوے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زندگی میں آوے، جیسے دوا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اندر جاوے۔ آنکھ کی دوا آنکھ میں پڑے، کان کی دوا کان میں پڑے، پیٹ کی دوا پیٹ میں پڑے تو فائدہ ہوگا۔ آنکھ کی دوا آنکھ میں نہیں گئی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے دین کا تقاضا ہے کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ دین زندگی میں آوے۔ سب سے پہلے دین دلوں میں آوے کہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا یقین آوے کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، حیات کا، موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو پھر ہمارا رخ اسی کی طرف ہو جاوے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو جس کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ، اس کے ہاتھ میں تمہارا سب کچھ ہے۔ حیات موت اور حیات موت کے درمیان کے تمام مسئلے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی طرف آؤ، یہ دعوت ہے۔ جیسے وضو خانہ بند ہے اور جماعت آئی تو کچھ بھائی وضو خانہ بند ہے، تالا ہے، چابی کس کے پاس ہے؟ کہ متولی کے پاس؟ متولی پاس گئے کہ میرے پاس تو ہے نہیں، کس کے پاس ہے؟ کہ خادم کے پاس۔ تو مسجد کے خادم کے پاس جاؤ، تو خادم کے پاس گئے تو چابی مل گئی، وضو خانہ کھل گیا۔ ایسے جس کے پاس چابی ہے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ کے پاس ہر طرح کی چابیاں ہیں، کھولنے کی، بند کرنے کی،
وعنده مفاتح الغیب، ہاں تمام چھپی تمام چابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور تمام خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جس کے ہاتھ میں چابی ہے اس کے پاس جاؤ، یہ دعوت ہے۔ جس کے پاس چابی نہیں اس کے پاس جا کے کرو گے، حکومت کے پاس گیا، حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مالداروں کے پاس گیا، ان کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کس کے پاس جانا چاہیے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کے پاس بھاگ کر کے آؤ، جیسے بچہ ماں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ دعوت دی کہ خود بھی بھاگ کر کے آؤ، دوسروں کو بھی اللہ کے پاس لاؤ، اللہ کی طرف لاؤ، یہ صحیح زندگی کہلاتی ہے۔ اسی زندگیوں میں دین بنے گا، اور جب زندگی میں دین بنے گا تو اللہ تعالیٰ سارے حالات کو اس کے ذریعے سے ٹھیک کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ بڑی چابی ہے کھولنے کے لیے کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کرو۔ جب خدا سے معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ بس پھر دنیا والوں سے آپ کا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ دشمن دوست ہو جائیں گے، دشمن دوست ہو جائیں گے، اسباب میں وہ حالات آئیں گے جو خوش کریں گے۔ جی ہاں، اسباب میں اللہ وہ حالات ڈالے گا جس سے خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ خوش ہے تو ان کے اسباب میں برکت دیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی زندگیوں میں برکت دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ خوش ہے۔ اس لیے یہ ایک ہی راستہ ہے حالات کے بنانے کا، کہ حالات بنانے کے لیے صرف اللہ کا راضی ہونا کافی، اور اللہ بغیر دین کے راضی ہوگا نہیں۔ اس لیے پوری بات کا خلاصہ یہ کہ اپنی ذات سے اور اپنے ماحول سے دینداری بنانا، یہ سارے مشکلوں کا علاج ہے۔ باقی اس پر جمنا پڑے گا، کیونکہ دین کا راستہ ایسا ہے جیسے علاج کا راستہ، میں نے کہا نا علاج کڑوا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا، تو آدمی صبر کرتا ہے علاج پر یہاں تک کہ اس کا علاج ہو جائے۔ جب تک ڈاکٹر نہیں کہے گا دوا کھانے سے گھر نہیں جائے گا۔ ہاں، تبلیغ میں سے بھاگ جائے گا یا مشورہ مانگے گا کہ مجھے گھر جانے کا مشورہ دو، ڈاکٹر سے نہیں کہے گا، جب ڈاکٹر کہے کہ جاؤ تو جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو دین کا مزاج کڑوا ہے، اس کڑوے کو جو برداشت کرے گا اس کی بے دینی دور ہو جائے گی۔ بے دینی کو دور کرنے کے لیے دین ہے، جب دین آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ سارے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ سب سے پہلے دلوں کے حالات ٹھیک کریں گے کہ دلوں میں اطمینان اور سکون اور چین نازل کریں گے۔ ہاں، اجتماعی طور پر دین آیا تو اجتماعی طور پر سکون آئے گا۔ محبتیں، برکتیں، جب اجتماعی دین ہوگا تو محبتیں اور برکتیں آئیں گی اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر دین ہوگا تو انفرادی طور پر برکتیں آئیں گی، آئے گی ضرور، آئے گی ضرور۔ اس لیے تقاضا یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی دین آوے اور اپنے اجتماعی زندگی میں بھی دین آوے۔ اس کو استقامت اور نصرت کہتے ہیں۔ اس امت کے ذمے دو کام ہیں، ایک استقامت کہ اپنے دین پر پابند رہے، کبھی کرے کبھی نہ کرے، کبھی چلے کبھی نہ چلے، اس کو کھیل کہتے ہیں، دین نہیں کہتے۔ دین کو کھیل نہیں بنانا کہ جی چاہے تو کھیلے اور جی نہ چاہے تو نہ کھیلے۔ کھیلا جو ہوتا ہے نا کہ میں تو نہیں کھیلتا، نہیں کھیلتے تو مجھے کھیلنا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کھیل ہو گیا۔ جو دین کو کھیل بنائے گا کہ جی چاہا تو کیا، جی چاہا تو نہیں کیا، وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا کہ اس کی دنیا اس کو دھوکہ دے گی، یعنی دین بنا نہیں، دنیا رہی نہیں، یہ ہوگا۔ دین بنایا نہیں اور دنیا رہی نہیں۔ دنیا نہ رہنے کی دو صورتیں ہیں، کبھی دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ایسے حادثے ہوتے ہیں
ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور نہیں تو موت آئی اور ہاتھ سے نکل گئی، یہ دو باتیں تو پکی ہے جی ہاں، کہ دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو پھر دین رہا نہیں اور دنیا ملی نہیں، تو یہ دونوں جہان کا خسارہ اور نقصان ہے۔ یہ جب ہوتا ہے جب دین کو کھیل بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے صحیح یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں کا پابند کریں۔ صحیح یقین بنانے کے لیے ایمان یقین کی محنت ہے۔ جب ایمان یقین کی محنت میں چلے گا آدمی تو اندر ایمان یقین بنے گا۔ ایمان یقین بازار میں نہیں ملتا، دکانوں میں نہیں ملتا، ہر آدمی کا یقین اس کی محنت کی وجہ سے بنتا ہے۔ دیکھو، ایک آدمی کمہار ہے، ہمارے یہاں کمہار ہوتے ہیں تو وہ مٹی کے جانور وہ مٹی کے برتن بناتے ہیں۔ مٹی ہے، کوئی قیمتی مٹیریل نہیں ہے، گارا ہے، پانی ہے بس، اور اس کا ہنر ہے، اپنے ہنر سے مٹکا بنایا، سراہی بنائی، گھڑے بنائے۔ ہاں، لوگ گرمیوں میں اس کو خریدتے ہیں، 100 روپے، 125 روپے، 150 روپے، ہاں، ایک ننگ 200 روپے، اس کو ٹوٹی لگا کے۔ وہ مٹی ہے، صرف اس پر اس کی محنت لگی ہے، یہی بات ہے نا؟ ہاں، کوئی قیمتی سامان اس میں نہیں لگا ہے، مٹی گارا ہے، اس کی محنت لگی، اس محنت کی وجہ سے اس کی قیمت ہو گئی، اور چیز کی تو قیمت ہو گئی، اور دوسری چیز کیا بنی محنت کی وجہ سے؟ کہ بنانے والے کے دل میں اس کا یقین آ گیا کہ یہ میرا مال ہے۔ اب اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے تو وہ قرض والا تقاضا کرے کہ تم نے وہ دکان سے چاول لیے تھے، اس کے پیسے ابھی تک ادا نہیں کیے، تو وہ بتاتا ہے دیکھو میں نے یہ رکھے بازار میں، یہ جیسے بک جائیں گے آپ کا قرضہ ادا کروں گا۔ اس کو یقین دلا رہا یہ رکھے میں نے، اب گرمی کا زمانہ آیا، لوگ خریدیں گے، آپ کے پیسے آپ کو پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بھی بنتی ہیں، آدمی کی محنت سے یقین بھی بنتا ہے، اندر یقین بنا، اس لیے وہ جو اطمینان دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ سامان میں نے لگایا ہے، یہ جیسے بک جائے گا آپ کے پیسے آپ کو پہنچ جائیں گے، اور ہوتا بھی ایسا ہے، جہاں بکے اس کو پیسے پہنچ گئے۔ تو آدمی کی محنت سے شکلیں بھی بنتی ہیں، یقین بھی بنتا ہے۔ دعوت دین کی یہ ہے کہ اپنی محنت حکموں پر لگاؤ تاکہ عمل کی شکل اچھی بنے۔ کیا بنے؟ نماز پر محنت کرو کہ نماز اچھی بنے۔ کہ نماز کیسی بنے؟ کہ نماز یقین والی، نماز علم والی، نماز طریقے والی، نماز پابندی والی، یہ اس کا میٹیریل ہے کہ نماز یقین والی۔ کہ نماز میں کیا یقین ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ اللہ ساتھ ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ کہ نماز کی وجہ سے، کہ تم نے نماز قائم کی تو میں تمہارے ساتھ، میری مدد تمہارے ساتھ، میری قدرت تمہارے ساتھ۔ اللہ سے لینے کا یہ راستہ کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو صحیح طریقے سے عمل میں لاوے تو پھر وہ اللہ کی مددیں اترتی ہیں۔ کہتے آدم علیہ السلام کے سینے میں پھوڑا ہو گیا تھا، وہ نماز پڑھی تو وہ پھوڑا نیچے اتر گیا، اور پڑھی تو اور نیچے اترا، اور پڑھی، یہاں تک کہ وہ بالکل نیچے اتر گیا وہ پھوڑا، نماز کے ذریعے سے۔ کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملتی ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے کہ تمہاری نماز تمہارے لیے اللہ سے مدد لینے کے لیے ہے، مگر وہ نماز بنانی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ ہاں، کہ نماز بناؤ اور نماز پڑھ کر کے دعا مانگی کہ بس اب وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں رہتے تھے، ابھی عراق میں ان کی قبر بھی ہے، بصرے کے ماحول میں۔ تو وہاں ان کے باغات، ان کی زمینیں بہت زیادہ، حضور نے برکت کی دعا مانگی تھی ان کے لیے، تو ان کے اسباب اور برکت مال بہت ہو گیا تھا، اولاد بھی بہت ہو گئی تھی، زندگی بھی لمبی ہو گئی تھی۔ 4 دعائیں ان کو ملی تھی خدمت کے نتیجے میں کہ مال میں، اولاد میں برکت ہو جاوے۔
زندگی میں برکت ہو جاوے، اور چوتھا مغفرت ہو جاوے، دعا ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، ہم کو بھی دعا ملتی ہے. اب یہ نہیں سمجھو کہ انس کو ملتی ہے، کہ ہم کو بھی ملتی ہے. کب؟ کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں اس پر عمل کریں. مثال کے طور پر حضور نے دعا دی کہ جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اس کو حضور نے دعا دی. عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، فضائل ہم اس لیے سنا دیں. فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. تو ہم کو آپ کو بھی دعا دی ہے، کس کی؟ کہ رحمت کی. کہ کب؟ کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. اور اللہ تعالیٰ تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات سنی اور یاد کی اچھی طریقے سے، پھر اس کو دوسروں کو پہنچائی. اللہ اس کو خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے. یہ ہم کو بھی دعا دی ہے. ہاں، جیسے انس کو دعا دی ہے، وہ تو خاص دعا ہے، انہوں نے 10 برس خدمت کی تھی، تو ان کو 4 دعائیں دی تھی کہ ان کے مال میں، ان کی روزی میں، ان کے اولاد میں، اور آخر میں ان کی مغفرت. تو اس لیے ان کے مال باغات بہت ہو گئے تھے عراق میں. ہم ان کی قبر پر سے گزرے ہیں، عراق میں ان کی قبر ہے، بصرے میں. تو ایک مرتبہ پانی رک گیا آسمان سے، پانی نہیں ہے. جو زمین کا ذمہ دار تھا اس نے آ کر کہا کہ حضرت پانی بالکل نہیں ہے اور بس اب سوکھ رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر باہر آئے اور فرمایا کہ آسمان میں دیکھو کوئی بارش کا نشان ہے؟ کہ کچھ نہیں ہے. اچھا. پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر آئے کہ اب دیکھو آسمان پر کچھ ہے بارش کے نشان؟ کہ نہیں کچھ نہیں ہے. پھر گئے، 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوا، نماز پڑھی. آخر میں اس نے کہا کہ ہاں کبوتر کے پر کی طرح سے ایک تھوڑا سا بادل ہے کالا، اتنا ہے، باقی اور کچھ نہیں. پھر وہ پھیلا اور بارش برسی، خوب بارش برسی. جب بارش برس گئی تو انہوں نے اس سے کہا، اب اس آدمی سے، کہ گھوڑے پر بیٹھ کے دیکھو کہ بارش کتنے ایریے پر ہے. تو اس نے گھوڑے پر بیٹھ کے پتہ لگایا تو جہاں جہاں تک ان کی زمینوں کا ایریا تھا وہ سب جگہ بارش تھی. یہ مثال ہے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو نماز دیے. بیماروں کے لیے، بارشوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، سب پر مدد حاصل کرنے کے لیے نماز ملے. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو. ایک نماز میں یہ ساری باتیں ہیں، اور آگے بہت سے اعمال ہیں جن پر اللہ کی مدد آئے. اس لیے کہتے ہیں ان اعمال کو بناؤ، سر سے مت اتارو. نماز اچھی پڑھو. کیسی؟ حضرت فرماتے تھے نماز یقین والی، نماز یقین والی، کہ اللہ نماز سے مدد کرے گا. میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یقین ہے. نماز یقین والی، نماز علم والی، نماز کو سنت طریقے سے پڑھو. نماز صحیح نیت کے ساتھ پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے پڑھو، راضی کرنے کے لیے. یہ نماز اللہ سے فیصلہ کروائے گی. ہاں، اور بار بار پڑھو، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ٹرائی کی اور پھر چھوڑ دیا. آج کل ایسا ہو گیا، دعا بھی ٹرائی کے لیے مانگتے ہیں کہ دیکھیں تو ہوتا نہیں ہوتا. حالانکہ دعا ٹرائی کے لیے نہیں مانگی جاتی، تجربے کے لیے نہیں مانگتی. دعا کا تو حکم ہے کہ دعا مانگو، ٹرائی مت کرو. جیسے انہوں نے 4 مرتبہ نماز پڑھی، ہاں، تاکہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. ہاں، تو اس لیے کہتے ہیں اپنے دین کے پابند رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے موافقت میں آئیں گے، چاہے دیر سے آئے لیکن آئیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا کہ نیکی کی اور کچھ نہیں ملا کیسا نہیں ہوگا.
اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ ہم کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو برباد نہیں کیا کرتے، اللہ کہتے ہیں ہم نہیں برباد کرتے. بڑے حاکمانہ انداز میں کہا ہے کہ ہم برباد نہیں کرتے، پھر کیوں نا امید ہو گئے ہو. اسے حضور فرماتے تھے کہ ابشروا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اللہ کی بشارتیں سنو. فضائل اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بشارتیں ہیں. کیا ہیں؟ خوشخبریاں ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے، آپ کے لیے ہے، کہ اس کو سنو، اللہ کی بشارتیں سنو. اور دوسرا کیا؟ اللہ سے امیدوار رہو. کیا رہو؟ ہاں، اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ وہ حالات ایسے آئیں گے جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ سمجھایا کہ اللہ کی بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو پابند ہو کر کے. جو آدمی کسی چیز کا امیدوار ہوتا ہے تو اس کی محنت کرتا ہے نہیں کرتا؟ آدمی زمین سے فصل لینا چاہے تو زمین پر محنت کرتا ہے، مال سے مدد لینا چاہے تو تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مال آوے. جو امیدوار ہوتا ہے وہ محنت کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ ہاں، تو پھر اللہ کے لیے محنت کرو. پھر حق تعالیٰ شانہ ان عملوں پر مدد دے کر کے ایمان یقین کو تازہ کر دیں گے اور حالات کو بنا دیں گے. ہاں، اسی کا ابشروا، خوش ہو جاؤ اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ نہیں کہ حالات سے بیزار ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے. اور یہ اس وقت فرمایا تھا حضور نے کہ مرتبہ صحابہ شکایت لائے کہ ہمارے حالات بہت برے ہو رہے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دکھ بھی ہے، دشمنی بھی ہے، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ درخواست لے کر آئے، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں اترواتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے زمانے میں لوگوں پر ایسے حالات آئے ہیں دین پر رہنے کی وجہ سے کہ ان کو سیدھا چیر دیا گیا، آرے سے ان کو سیدھا چیر دیا گیا، ٹکڑے ہو گئے. لیکن وہ اپنے دین سے نہیں ہٹا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تمہیں تو بھوک آئی ہے، دشمنی ہوئی ہے، اور کیا ہے؟ ان کو تو چیرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتا تھا. جتنی تکلیف تھی اسے اوپر کی بتائی تاکہ یہ ہلکی ہو جائے. ہاں، تمہاری تکلیف ہلکی ہے، بھوک آئی ہے، دشمنی کر رکھی ہے لوگوں نے، اور کیا ہے؟ پھر فرمایا یہ بات جو میں نے کہی کہ تم بشارتیں لو، خوشخبریاں لو اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بشارتیں سنو، فضائل سنو اور کام کرو. اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ وعدہ ہے. لیکن میرے دوستو کام تو کام کرنے سے ہی ہوگا، سن کے چھوڑ دینے سے ہوتا ہے؟ کہ کام کرنے سے ہوگا. اس لیے آدمی امید کے ساتھ کام کرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو قربانی دیں گے، ہم جو محنت کریں گے وہ جمع ہوتی ہے، برباد نہیں ہوتی، وہ جمع ہوتی ہے. اور جمع ہوتے ہوتے وہ ایک حد پر پہنچتی ہے. جب وہ اس حد پر پہنچ جائے گی جو حد اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا کام پورا نہیں کرتے. جیسے کسی چیز کو میٹھا بنانا ہے تو جتنا پانی ہے اتنا میٹھا اس میں ڈالنا پڑے گا، اتنا گڑ، اتنے شکر. 10 کلو پانی ہے تو اس کے حساب سے گڑ پڑے گا، شکر پڑے گی. لیکن 10 کلو حساب کے پانی میں 3 چمچے چینی ڈالی تو پانی میٹھا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کپڑے زیادہ میلے ہیں تو زیادہ صابن ڈالنا پڑے گا. نقصان دور کرنے کے لیے بھی اتنی کم محنت کرنی پڑے گی، نفع حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنا تقاضا ہے. کہ میٹھا کرنا ہے تو اس کے حساب سے، اور میل دور کرنا ہے تو اس کے حساب سے صابن ڈالنا پڑے گا تو میل دور ہو جائے گی. یہی دین کا تقاضا ہے کہ دین کے راستے سے جو ہماری کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے
اتنا کام کریں کہ وہ کمی دور ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ادھورا کرتے ہیں اور پھر نتیجہ نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتے ہیں. یہ شیطانی چال ہے کہ تم کتنے سال سے کرتے ہو, کچھ ہوا کتنا کہ چھوڑو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح خواہشوں میں گناہوں میں ڈال کر برباد کرتا ہے, ایسا نا امید بنا کر کے بھی برباد کرتا ہے. کہ تم نے تو کتنے مطلب 4 مہینے لگائے, تمہارے حالات بنے کتنا کہ پھر چھوڑو, کیوں پیچھے پڑے ہو. یہ سب چھڑانے کی, حالانکہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز ایک مقدار ہے. جب میں نے کہا نا بھائی اتنا پانی ہے تو اتنی چینی چاہیے, اتنا میل ہے تو اتنا صابن چاہیے. ہاں, اس میں دو رائیاں نہیں ہوتی. ایسے میرے دوستو جتنی بے دینی ہے اتنی قربانی چاہیے. جتنی بے دینی ہے اتنی قربانی چاہیے. جب اتنی قربانی ہوگی اور تو بے دینی دور ہو جائے گی, اللہ کے وعدے پورے ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے 13 برس تو مکہ مکرمہ میں اپنا کام کیا, دعوت دیتے رہے. جب افراد تھے تو افراد ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے. پھر جب مجمع بنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بنا کر بھیجتے تھے. کیا تو یہ قربانی ہوئی 13 برس. اس کے بعد مدینہ گئے تو مدینہ میں اس قربانی کو اور بڑھایا. تو مدینہ کے 5 سال اور مکے کے 13 سال کتنے ہو گئے؟ 18 سال. 18 سال برابر قربانی ہوئی. وہ ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے تھے. آخری سال آیا 5واں سال مدینہ کی ہجرت کا, وہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر بہت سخت تھا. جیسے اس وقت کے حالات ہیں کہ ہر طرف لوگ دشمنی ہر طرف جتنے تھے سب دشمن بن گئے. یہ سال نہایت سنگین تھا, لیکن صحابہ کرام اپنے کام پر جمے رہے. خندق کھودی, وہ خندق کھودی تھی ٹھنڈ کے زمانے میں. ٹھنڈ بہت تھی کیونکہ شام قریب ہے مدینہ سے, تو یہ علاقہ سب ٹھنڈا ہوتا ہے. مدینہ میں ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے, مکے میں تو گرمی بہت ہوتی ہے, مدینہ میں ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے. تو ٹھنڈی کا زمانہ, وہ خندق کھود رہے ہیں, وہ کھانا نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, وہ چاروں طرف لوگ دشمنی, سنگین حالات ہو گئے. ان حالات میں یہ حضرات جمے رہے. جو منافقین تھے وہ نکل گئے کہ ہمارے گھر کام ہے, ہمارے گھر ایسے ہیں, کھلے پڑے ہیں, کوئی گھر میں یعنی بہانے بنا کر نکل گئے. دین میں یہ ہے کہ کوئی بہانہ نہ بناوے. کوئی منع ہے کہ کام کرو, سچائی کے ساتھ کرو, بہانہ نہ بناؤ. حدیث شریف میں ہے کہ لا تماردو فتمردو, دیکھو جان بوجھ کر بیمار نہ بنو بہانے کے طور پر, ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. تو منافقین بہانے بنا کر نکل جاتے تھے, مخلصین جمے رہے ان حالات میں, کیونکہ ان کو یہ تعلیم تھی کہ بہانے نہیں بنانے, اللہ سے معاملہ صاف رکھنا ہے. جتنا ہو جائے اتنا اخلاص سے کرے, پھر اللہ اس کو بڑھا دیں گے. بہانہ کوئی نہ بنا. ہاں, بہانہ بنایا تو پھر بہانے کے شکار ہو جائیں گے. جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. اللہ کوئی بات پسند. تو جو مخلصین تھے وہ ان حالات میں جمے رہے. پھر وہ حالات اللہ نے بدل دیے. جو مشرکین کی سب کی فوجیں چڑھ کر آئی تھی, اللہ نے ان پر ہوا بھیجی. لڑنے کی تو طاقت نہیں تھی کیونکہ تو بڑی تعداد میں آئے تھے, تو اللہ نے ہوا بھیجی. جس طرح ہود علیہ السلام کی مدد کے لیے ہوا آئی تھی, ان کی قوم کو ہود علیہ السلام کو ہوا نے برباد کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھی ہوا آئی, تیز ہوا دشمن کی فوج پر, اور ایک دم ٹھنڈی ہوا کہ دشمن کی فوج میدان میں رہ نہیں سکی, چھٹ گئے. ہاں, کیوں کہ ہوا کا ایک طوفان تھا اور بہت ٹھنڈی ہوا تھی, جم نہیں پاتے تھے وہ. ان کے کیل جو گھوڑے باندھے ہوئے تھے تو وہ کیلے اکھڑ جاتے تھے.
رسیاں ٹوٹ جاتی تھی، پتھر اڑتے تھے، ایسی ہوا بھی، تو ہوا بیچ کر اللہ نے انہیں نامراد دیا، پھر وہ چلے گئے اور مسئلہ صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ آخری تھا، یہ مجھے کہنا تھا کہ یہ آخری ہے، اب کوئی نہیں آئے گا ادھر، یہ قربانی کا آخری مرحلہ تھا، اب کوئی نہیں آئے گا، اب ہم جائیں گے، یعنی اللہ ہم پر اب دروازہ کھول دے گا اپنی دعوت کا، اپنے دین کا۔ ہاں، اب جتنی رکاوٹیں تھیں ختم ہو۔ تو ایسا میرے دوست، رکاوٹوں کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے پھر اللہ رکاوٹیں اٹھا لیتا ہے اور راستے کھل جاتے ہیں۔ جب راستے کھل جائیں تو پھر اپنا کام زیادہ کرو۔ چنانچہ جب راستے کھل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے فرمایا کہ میں تمہیں دور دراز اللہ کے راستے میں بھیجنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس۔ اب رکاوٹ ختم ہو گئی، قریش کی لڑائی ختم ہو گئی، اس لیے اب تم کو میں بھیجنا چاہتا ہوں، اس لیے تم اس کے لیے تیار رہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے بہانے نہ بناؤ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں نے کیا بہانے بنائے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تیار کیا تھا اپنی دعوت لے کر جانے کے لیے، تو وہ ان کو بہت بھاری لگا یہ پروگرام کہ اتنا دور دراز جانا۔ تو انہوں نے ایک بہانہ بتایا کہ وہاں جا کر ہم کیا کریں گے، وہاں کی زبان تو ہم جانتے نہیں ہیں، آپ ہم کو اتنا دور بھیج رہے ہیں۔ اصل تو جانا نہیں چاہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بہانہ بنایا تو جب صبح ہوئی دوسرے دن کی، تو ہر آدمی اس علاقے کی بولی بولنے لگا جہاں اس کا جانا طے کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا کرو گے؟ اللہ نے تمہارا عذر کاٹ دیا ہے کہ ہم کو یہ عذر ہے۔ تو حضور نے اپنے ساتھیوں کو یہ تعلیم دی کہ ایسے بہانے نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہو، اللہ مدد کرے گا۔ کوئی زبان جاننا ضروری نہیں ہے۔ علاقے میں گونگے کام نہیں کرتے، گونگے لوگ کام کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ بھئی انگریزی زبان ہو۔ ہم لوگ جب پہلی مرتبہ انگلینڈ آئے تو ایک آدمی ہم سے کہنے لگا، ہم امریکہ جا رہے تھے، کہ انگریزی زبان سیکھو، انگریزی زبان بولو، ہاں یہ پوری انٹرنیشنل زبان ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، انگریزی کوئی انٹرنیشنل زبان نہیں ہے۔ آپ فرانس میں جائیں گے تو فرانس والے انگریزی نہیں جانتے، حالانکہ یورپ میں ہے۔ ہاں وہ فرانسی زبان بولتے ہیں۔ جی ہاں، ہم انڈونیشیا پہلی دفعہ گئے تو حیدرآباد سے ایک ڈاکٹر صاحب کو لیا انگریزی کے لیے، تو ان کی انگریزی کا استعمال ہی نہیں ہوا، اور عربی میں سارا کام ہوا، سارا کام 70 دن رہے، اور بہت اچھا کام ہوا۔ پہلی جماعت تھی وہ انڈونیشیا میں ہماری۔ تو اس نے فرمایا کہ کوئی بہانہ نہ بنا۔ ہاں، تو جس علاقے میں اس کو جانا تھا وہ زبان ان کی ہو گئی۔ تو فرمایا اب کیا کرو گے؟ تمہارا عذر اللہ نے کاٹا ہے، اب تم جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کے کام کے لیے تیار رہو، پھر اللہ کی مدد دیکھو گے۔ آج بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے کام کے لیے تیار رہو، اللہ کی مدد دیکھو گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی مدد کے بارے میں ایک باریک بات سمجھاتے تھے، الحمدللہ وہ باریک بات بہت سمجھ میں آئی، بہت دفعہ زندگی میں آئی، اور بلکہ ہر دفعہ زندگی میں آئی۔ وہ باریک بات یہ فرماتے تھے کہ جو اللہ کی مدد کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، تو یہ سمجھو، یہ نہیں سمجھو کہ وہ مدد پہلے سے ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں پاسپورٹ کی طرح دے کہ یہ لو، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا وہ مدد عین وقت پر اترتی ہے جب تم کام پر آ جاؤ گے۔ جب تم کام پر چلے جاؤ گے تو وہ مدد عین وقت پر آئے گی جس وقت تمہیں ضرورت ہے۔ اور اس کی مثال کہ بدر میں صحابہ کرام جمع ہو گئے اور کوئی تیاری نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ ہتھیار ہے، اور حکم ہے کہ ابو جہل جو آ رہا ہے اپنی فوج لے کر کے اسے مقابلہ کرو۔ اب تعداد بھی تھوڑی، کھانا بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور ابو جہل تو بہت بڑی فوج لے کر آ رہا تھا۔
تو عین وقت پر جب مقابلہ ہوا تو فرشتے اترے مدد کے لیے، اور فرشتوں نے مدد کی، اور فرشتوں کی مدد ہونے کی وجہ سے مشرکین کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے. تو وہ مدد پہلے سے تیار نہیں تھی، بلکہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا تو عین وقت پر مدد ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی مدد پہلے سے تیار نہیں ہوتی. جب آدمی قدم اٹھاتا ہے اور چلتا ہے تو جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ہماری جماعت عراق میں تھی، بہت سال ہو گئے، تو مشورہ دہلی سے آیا کہ تم لوگ حج میں پہنچ جاؤ، مولوی شہید خان صاحب افریقہ جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر تمہاری جماعت کام کرے گی، وہ رہیں گے نہیں. تو ہم نے بہت کوشش کی ویزا لینے کی. عراق میں اترے کہ عراق کا سفیر ہے، وہ کچھ سمجھدار بھی ہے اور وہ دہلی رہ چکا ہے، لیکن ہمیں 22 روز تک ویزا نہیں ملا. اور رمضان کا مہینہ، وہ عراق میں کام نہیں. ایک امام صاحب تھے ایسے نیک، تو وہ ہم کو مسجد میں ٹھہرنے دیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ساتھی غسل کرنے کے لیے گیا تو اس نے وہ بنیان اوپر ڈالا تو وہ بنیان چوری ہو گیا. اس بنیان میں سارے پیسے تھے. تو ویزا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے. ہاں، اور وہ ملک ایسا نہیں ہے جیسے یہاں پہ جان پہچان والے ہیں، وہ لے لیں گے پھر بھیج دیں گے. وہاں کوئی نہیں پہچانتا. یہ امام صاحب ایک ایک آدمی تھا، وہ ہم کو مسجد میں رہنے دیتا تھا. میرا ساتھی کہنے لگا کہ ویزا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، پیسے چوری ہو گئے. میں نے کہا ہم نے ایسا کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مصیبت بالکل عروج تک پہنچ جاتی ہے پھر اللہ اس کو نیچے اتار دیتا ہے. جیسے سورج بالکل اوپر چڑھ جاتا ہے پھر اس کو اللہ نیچے اتار دیتا ہے. تو اب آسانی آئے گی، کیوں کہ مصیبت اور اوپر چڑھ گئی کہ ویزا نہیں ہے، پردیس ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں، جب جماعت میں آپ جاؤ گے مدد دیکھو گے، وہ تیار نہیں ہوتی پہلے. فلم کی طرح سے یہ دیکھ لو. اور مدد کے بہت طریقے ہیں اللہ کے پاس. تو وہ ساتھ مل کر اب کوئی راستہ نکلے گا مدد کا. پیسے بھی چوری ہو گئے. اچھا، ہم کو یہاں سے مشورہ تھا کہ حج میں جاؤ، تو ہمارے پاس حج کے پیسے تو تھے نہیں، پیسے تو آنے والے تھے. تو بروقت ہم نے وہ پیسے قرض لیے تھے جارڈن سے. جارڈن میں 7 مہینے رہے تو وہاں اچھی پہچان ہو گئی تھی، تو انہوں نے ہم کو پیسے ادھار دیے کہ حج میں وصول ہو جائیں گے. تو وہ پیسے بھی قرض کے تھے، وہ بھی چوری ہو گئے. حالات آتے ہیں مدد بھی آتی ہے، حالات آتے ہیں مدد بھی آتی ہے. بغیر حالات کے آدمی مدد کا محتاج ہوتا ہی نہیں، وہ تو حالات کی وجہ سے مدد کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ پہلے حالات ڈالتے ہیں پھر مدد دیتے ہیں، تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے کر دیا. یوں تربیت ہوتی ہے اندر. تو پیسے نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، وہ تھے وہ بھی چوری ہو گئی. میں کہا اب تو ہم رمضان بھی تھے، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے. ایک دفعہ ویزے کے لیے جا رہے تھے تو حیدرآباد کے ساتھی سامنے سے نظر آئے. کہاں عراق بغداد اور کہاں حیدرآباد. میں نے حیدرآباد میں سب سے پہلے 4 مہینے لگائے تھے. پہلے 4 مہینے وہیں لگے تھے حیدرآباد میں، اس ماحول میں. تو انہوں نے مجھے پہچانا کہ یہاں کہاں. تو میں نے کہا ہمارا تو یہ حال ہوگا، آپ لوگ کہاں جائے ہو؟ کہ ہم تو اپنے تجارتی کام کے لیے بغداد آئے ہیں، تجارتی کام سے. کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے تو پیسے تھے وہ چوری ہو گئے، تو پیسے تو ہمارے حج میں آنے والے ہیں، فی الوقت پیسے ہیں. کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ کیا اتنے؟ تو انہوں نے اتنے پیسے دے دیے کہ حج میں وہ بھی آنے والے تھے، پہچان تھی. تو پیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا. اب ویزا نہیں دے رہا ہے، 22 دن ہو گئے. روز جامع تو کہ کل آنا. ان کا بکرا مشہور تھا، بکرا یعنی کل. جی ہاں، پہلے ان کا تھا کہ سعودیوں کا بکرا مشہور ہے، اس بات کو ٹالنے کے لیے بکرا یعنی کل.
تو وہ کل 22 دن ہو گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بغداد میں جو ہماری انڈین ایمبیسی تھی، اس میں جو ایمبیسیڈر تھے وہ الہ آباد کے تھے، مسلمان تھے۔ تو انہوں نے کہا جمع تھے، تو انہوں نے ہماری رمضان میں دعوت کی۔ ہوتا ہے رمضان میں کھانے پینے افطاری کی دعوت۔ جب افطاری کی دعوت کی تو ہم نے ان کو اپنا مسئلہ رکھا۔ میں نے کہا ہم کو سعودی ویزا نہیں ملا ہے اور مشورہ ہمارے لیے وہاں پہنچنے کا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہر ملک کی پالیسی ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، ویزا دینا نہیں دینا، ملکوں سے تعلقات ان کے ہوتے ہیں۔ باقی اتنی بات ہے کہ 18 تاریخ کو وہاں سعودی ایمبیسی میں مجھ کو روزہ افطاری کی دعوت ہے، تو آپ اپنا نام دے دو، میں اسے نجی طور پر اپنے طور پر ان کو کہوں گا بھائی یہ تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں اور ان کو ویزے کی ضرورت ہے۔ اتنا میں کر سکتا ہوں، ویسا قانونی طور پر ہر ملک کی اپنی پالیسی، ویزا دے نہ دے۔ تو ہم نے وہ ان کو دے دیا۔ تو وہ تو نیچے کا جو اسٹاف تھا وہ یہ گڑبڑ کر رہا تھا۔ جب ان سفیر کو اوپر والوں کا جماعت، تو وہ تبلیغی جماعت وہ پہلے دہلی رہ چکے تھے، ایمبیسیڈر مولانا علی یوسف افضل کو جانتے بھی تھے۔ جب ان کو پرچی ہماری پہنچی، انہوں نے فوراً نیچے حکم دیا کہ ان کو ویزا دو اور جیسا مانگے ویسے دو۔ تو پھر وہ ہم کو بلا رہے ہیں، وہ تو بہرحال ہم کو ویزے دیے، کہتا ہے بائی روڈ جاؤ، چاہے بائی شپ جاؤ، چاہے بائی ایئر جاؤ، تینوں کیوں وہ، اور ایک پرچہ اور اندر رکھا، وہ تو ہم تو اناڑی کیا، اس پرچے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ خصوصی لوگ ہیں، جو فیس حاجیوں سے لی جاتی ہے ان سے نہ لی جائے۔ وہ اس کا مطلب تھا، تو جو اس پرچے کو دیکھتا ہمارے پاسپورٹ ہوتا تو پرچہ رکھ پاسپورٹ میں واپس کرتا۔ یہ خاص لوگ ہیں، جتنی پریشانی تھی اتنی آسانی ہو گئی۔ مولوی اصغر مرحوم تھے، تو وہ بھی اس حد میں، تو ان کا حج 600 میں ہوا، ہمارا 60 میں ہوا، کیونکہ ہم بس سے گئے، ہمارے پاس تو بائی روڈ بھی تھا عراق سے۔ تو 60 ریال میں طائف ہوتے ہوئے وہاں چلے گئے، اور ان کا 600 ہوائی جہاز سے جانا ہوا تو وہ 600 میں، ہم 60 میں، اتنا فرق ہوا۔ وہ 5 مہینے رہے وہاں سعودیہ میں، اس وقت کام کھلا ہوا تھا۔ واپسی میں پھر انہوں نے وہ پاسپورٹ دیکھا اور وہ پرچہ دیکھا نکلنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے معلم کی فیس ادا نہیں کی ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو یہ پرچہ ہے، ہمارے ذمہ کوئی فیس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ پرچہ میں سمجھتا ہوں، یہ پرچہ جو سرکاری دوسری فیس ہے وہ معلم کی فیس تو آپ سے لی جائے گی، اور میں آپ کو رسید دوں گا، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ لکھا تو انہوں نے 50 ریال لے کر کے اپنے رسید دے دی۔ تو یہ 5 مہینہ اس طرح یہ سفر ہوا کہ رکاوٹیں بھی آئی، مدد بھی آئی، رکاوٹیں بھی آئی، مدد بھی آئی۔ یہی ہوتا ہے دین کے کام میں، اس سے یقین بنتا ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا، ورنہ کہاں حیدرآباد کہاں بغداد۔ اللہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کریں گے تو اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ مدد دینی ہے تو مدد کے اسباب پیدا کریں گے، سزا دینی ہے تو سزا کے اسباب پیدا کریں گے۔ ہاں، اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ کی، ہاں، اس لیے اللہ سے اپنا تعلق ایمان یقین کا صحیح کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے وہ مہربانی کی رہے۔ ہاں، اس لیے اپنی زندگی کو میرے جو سو دینی بنانی پڑتی ہے۔ ہاں، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ساری دنیا میں یہ کام ہوئی ہے۔ ساری دنیا میں یہ کام اللہ کی مدد سے ہوا ہے، ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا ٹرسٹ ہے، ایسا وقف ہے جو آپ کو مال دے اور آپ کو چلاوے؟ نہیں، غریب غریب لوگ اپنے کمائیاں اس پر لگائی، جی ہاں، اور کما کر کے اور زندگی اپنی گزارے پر بھی مال لگایا، اور دین کے کام پر ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے راستہ کھول دیا، اور آئندہ بھی راستہ کھولیں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
من ینصرہ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، تاکید کے ساتھ ہے کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں مدد ہوتی ہے جب ذمہ داری لی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعونۃ علی قدر المعونہ، اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری لی جائے گی۔ پہلے ذمہ داریاں لیں گے تو مدد کے محتاج ہوں گے، ذمہ داری نہیں لی ہے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو مدد کی کیا ضرورت ہے نہیں بات؟ مدد کی ضرورت کس کو پڑے؟ جب ذمہ داری لے کر کے چلے، تب کبھی پیسے ہو جائیں گے، چوری ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، تو کیا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے؟ اپنی قدرت سے مدد کرے گا، اپنی قدرت سے مدد کرے گا۔ اللہ کوئی کسی سبب کا پابند ہے کہ اللہ کسی سبب کا پابند ہے؟ پیسے لے کر بھی مدد کرے، بغیر پیسے کی بھی مدد کرے، اور جیسی چاہے مدد کرے۔ اللہ کی مدد کے بہت راستے ہیں۔ جی ہاں، ہر نبی کی مدد الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی مدد طوفان سے ہوئی، تو ان کی مدد کے لیے طوفان آیا۔ جی ہاں، یونس علیہ السلام کی مدد مچھلی کے پیٹ میں تھی تو ان کی مدد ہوئی کہ انہوں نے دعا مانگی تو اللہ مچھلی نے باہر نکال دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی ان کو باہر نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی، سمندر پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا اور ان کی قوم نکل گئی اور فرعون ڈوب گیا۔ ہر نبی کی مدد الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں مدد کے بہت راستے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں، کیونکہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ جتنی باتیں جب جھوٹی باتیں، ہاں ہم اس سے متاثر ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح باتیں سنو، حق بات سنو، حق سے متاثر ہو کہ نہیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہونے کا۔ ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لو، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ کس کے ہوں گے؟ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازوں کے قائم کرنے والے، زکوٰۃوں کے ادا کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے۔ یہ تین باتیں ہوئی، یہ باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس راستے میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ کیا دکھاتے ہیں؟ کہ ہم قدرت سے کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کے بنانے کا فیصلہ ہوگا تو اس قدرت سے اس کو کریں گے، کسی چیز کو بگاڑنے کا فیصلہ قدرت سے اس کو بگاڑ دیں گے۔ ہاں کام ہوگا اللہ کی قدرت سے۔ جو اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ کی قدرت اس کی مخالفت آئے گی۔ جیسے فرعون کو ڈوبنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی سمندر، اس کے پاس فوج ہے اور ان کے پاس فوج نہیں ہے، وہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے پاس فوج ہے۔ ایک ہی راستے میں ایک کو ڈبایا ہے، ایک کو نکالا ہے۔ تو کام ہوگا اللہ کے فیصلے سے، اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس مصر میں جو لوگ کمزور ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی، ان کی تو مدد کرنی ہے، اور فرعون کو، حامان کو، اس کے فوج کو وہ حالات دکھانے ہیں جسے وہ گھبرا رہے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے کہ جو اللہ کے مخالف ہیں اللہ ان کو وہ حالات دکھاتے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں، رات دن ان کو چین نہیں ہے، ہاں وہ گھبرا رہے ہیں، ایسے حالات ان پر اللہ لا رہے ہیں کہ فرعون کو، حامان کو، اس کے فوج کو ہم وہ حالات دکھائیں کہ جو اس سے وہ گھبرا رہے ہیں۔ تو وہی حالات ان کے سامنے آ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی محنت مکمل ہو گئی تو فرعون کی سزا بھی مکمل ہو گئی، پھر فرعون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا میرے دوستوں۔ لیکن مدد ہوگی کہ مدد کام کے ساتھ ہوگی، اور مدد کسی ہوگی کہ دو قسم مدد، اللہ کی مدد پانے والے۔ ایک مدد پانے والی قسم اللہ کے نبی ہیں، کہ جتنے نبی آئے سب کے ساتھ مدد ہوئی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ایک کہ ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اب رسول تو رہے نہیں، آخر رسول آ چکے، اب مومن رہے۔ کون رہے؟ تو اب دوسرے نمبر میں کس کی مدد ہوگی؟
ایمان والوں کی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ہم مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ ایمان والے موجود ہیں، ایمان والے جب ایمان کا تقاضا پورا کریں گے اللہ ان کی وہی مدد کرے گا جو رسولوں کی مدد کیا کرتا، ان کی دعائیں ایسی قبول کرے گا جیسے رسولوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انعام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد حالات بگڑ گئے، ہاں لوگ مرتد ہو گئے اور دشمنوں نے سر اٹھایا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر قائم رہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ حالات آئے تو 2 مہینے کے لگ بھگ میں سارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ کیوں کہ اللہ ایمان والوں رسولوں کی مدد کر رہا، رسول تو رہے نہیں، تو ایمان والے ہیں ابو بکر اور ان کے ساتھی، ان کی مدد ہوئی، 2 مہینے میں حالات ٹھیک ہو گئے۔ یہ سیرت کی بات ہے۔ آج میں کہ ہم کام کریں گے ایمان کے تقاضے پر، اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس لیے ذمہ داری پورے کرنے کی بات ہے کہ ہم جتنی ذمہ داری پوری کریں گے اتنی ہماری دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اور دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے۔ پھر اللہ دنیا بھی بہتر بنائیں گے، آخرت بھی بہتر بنائیں گے۔ دنیا برکتوں والی ہوگی، آخرت انعامات والی ہوگی، کہ آخرت میں انعامات ملیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے، اور دنیا میں برکتیں آئیں گی۔ اور دنیا کی برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل، دنیا کی مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ برکت کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ برکت دے گا تو جتنے مسائل مشکل تھے وہ حل ہو گئے۔ تو دین کے کام میں برکتیں بھی ہیں اور اللہ کی مددیں بھی ہیں۔ ہاں، صحابہ کو برکات بھی ملی اور مدد بھی ملی، دونوں، اور ہر زمانے میں کہ اللہ کی مدد سے یہ کام دنیا میں پھیلا ہے۔ جی، اور اس کی برکتیں ہیں کہ لوگ بھائی بھائی ہو گئے، ہاں، مختلف رنگ کے، مختلف قوم کے، مختلف ملک کے لوگ، ہاں، سب مل جل کے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کام کی برکت ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے دوستو برکتیں لینی ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، ذمہ داری پوری کریں گے پھر برکت کہیں گئی نہیں۔ برکت تو اللہ پہلے دن سے دے رہا ہے، جب حضور پیدا ہوئے اسی دن سے برکت شروع ہو گئی تھی، اسی دن سے برکت شروع ہو گئی جس دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ جی ہاں، برکت کی کیسی ہے نا کہ جو عورت آپ کو لے گئی تھی دودھ پلانے کے لیے، اس کے گھر میں برکت ہو گئی، اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ تو فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب کہ جس نبی کے پیدا ہونے سے برکتیں شروع ہو گئی ہے، بھلے آدمی ہو جب اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکتیں ہوگی، یہ کہتے تھے۔ جب ان کے پیدا ہونے سے برکت ہو گئی، ابھی کام نہیں کیا، جب تم اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی۔ تو برکتوں کے، مددوں کے امیدوار رہو اور کام کرو، یہ تقاضا ہے کہ برکتوں کے اور مددوں کے امیدوار ہو کہ انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی، مگر کام کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو ہم ارادے کریں اس کے کہ اللہ کا کام کرنا ہے اور اپنے اوپر بوجھ لینا ہے۔ دیکھو، گھر بنانا ہو تو بوجھ پڑتا ہے، شادی کرنی ہو تو بوجھ پڑتا ہے، ہاں، پاسپورٹ بنانا ہو تو بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ پڑے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے؟ دین کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ بوجھ لوگے تو کام بن جائے گا، پھر بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جی ہاں، یعنی جو مال، جو چیز خرچ ہوئی ہے اللہ اس کا بدل تمہیں دے دے گا، یہ حکم ہے، یہ وعدہ ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو مال، جو طاقت تم نے لگا دی ہے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ فقیر نہیں بننے دے گا کہ فقیر بن گئے لگا لگا کے، کیسا نہیں ہے۔ مہاجرین مدینے جا کر مالدار ہو گئے تھے، وہ جب ہجرت کی تو فقیر تھے، فقراء مہاجرین کہتے ہیں نا، جب ہجرت کی ہے تو فقیر کے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں لوگوں نے سب لے لیا اور نکال دیا، تو خالی ہاتھ گئے ہیں، فقیر، فقراء مہاجرین کہا جاتا، فقیر ہو گئے۔ لیکن مدینے جا کے، کہ مدینے جا کے ہجرت کی برکتیں آئی تو مہاجرین مالدار ہو گئے، اور مالدار ہونے کی دلیل یہ تھی کہ انصار نے جو زمینیں دی تھی، جو گھر دیے وہ واپس کیے، یہ آپ کے گھر لے لو، واپس زمین لے لو، ہم کو اللہ نے دے دیا ہے۔ ہاں،
کیوں؟ ہجرت کی برکت ہوئی ہے۔ آج بھی یہ بات ہے کہ دین کی وجہ سے مال لگایا، نقصان ہوا، لیکن وہ نقصان کا بدل آ جائے گا، اس لیے برکتیں ہوگی۔ ہاں، فقیری غریبی نہیں آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے کہ میری امت غریب فقیر ہو جائے گی، ان کو کام ایسا دیا ہے کہ وہ غریب فقیر ہو کر ایسا نہیں، برکتیں ان پر آئے گی، اسباب پھیل جائیں گے، دنیا پھیل جائے گی۔ حدیثوں میں کہ تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی، مال پھیل جائے گا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا، جب پھیل جاوے تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ دین پر لگے، کہ وہ دین کی وجہ سے آئی ہے برکت کے طور پر، تو اب اس کو اور لگاویں تو اور آئے گی۔ اور پھر اس میں ہماری حفاظت بھی ہے کہ جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کو دین پر قائم رکھے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہاری بات دنیا میں چلے گی، اور تم کو دین پر قائم رکھیں گے اس محنت کی وجہ سے۔ محنت چھوڑ دو گے تو تم بھی قائم نہیں رہو گے، ہاں پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ مشکل ہے بغیر محنت کے قائم رہنا، لیکن محنت کریں گے تو تمہیں قائم رہیں گے۔ تو دو انعام ملیں گے کہ محنت سے اپنے دین پر بھی قائم رہو گے، اور خدا کی مدد دیکھو کہ لوگ تمہاری بات مان کر کے دین پر چلیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہمت کر کے اپنے آپ کو اس کام میں چلائے۔ اب بلاؤ پہلے کے اصل کے بعد جو کھڑے ہوئے تھے وہ تیار ہو جائے، اور پہلے کی منع نہ کرتے پیش کریں ماشاءاللہ، وہ سائڈ میں پیش کریں، اظہار کریں۔ اور بولو بھائی صاحب۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک حضرات کو جزائے خیر دے، ہمت سے پیش کریں، بہت جم کر بات سنی، اللہ قبول فرماوے۔ اب ارادے کریں، اظہار کریں، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اثر بعد بھی جو حضرات کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو جاویں اور مزید کھڑے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے رہیں کھڑے رہیں کھڑے رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پیش کریں۔ آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے، دل میں جو ارادہ آیا ہے اس کا اظہار کر دیں۔ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں۔ پیش کریں بھائی، جو پہلے سے ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاویں، نئے بھی پیش کریں۔ ہمت سے آگے بڑھیں، ہمت کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرماوے، قبول فرماوے، اللہ پاک جان مال میں خوب برکت عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ، ارادوں کا اظہار کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہوں اور کھڑے ہوں۔ ماشاءاللہ، اور پیش کریں اور پیش کریں۔ اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ کھڑے رہیں کھڑے رہیں، ماشاءاللہ، اور پیش کریں اور پیش کریں۔ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، جو حضرات تقاضا لے کر آئے تھے نا وہاں پر، یہاں یہ پروگرام کا تقاضا لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی نیتیں کی تھی کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں، اور پیش کریں اور پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے، اور یہ موقع ہے۔ تفصیل سے پورا مذاکرہ آ گیا کہ جب ذمہ داری کا بوجھ لیں گے تو وقت پر مدد ضرور آئے گی۔ جو آزار ہیں آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان میں، اگر اللہ کے بھروسے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ ان آزار کو حل کر دے گا، ان آزار کو اللہ حل کرے گا، اور یقین کے بڑھنے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ عموماً آدمی جب نقد قدم اٹھاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ جو آزار کی وجہ سے رکا ہے، نقد اللہ کے نام پر قربانی دے دی، اللہ پاک اس قربانی کی برکت سے اس عذر کو حل کرتا ہے، اور اللہ کا تعلق اس میں بڑھ جاتا ہے، اور گھر والوں کا بھی یقین بنتا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں اللہ نے کام کر دیا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہوں، پیچھے والے بھی وہ کھڑے ہوں، پیچھے والے بھی کھڑے ہوں، ہم سب کی ضرورت ہے۔ پیچھے والے بھی اظہار کریں، ہمت سے آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، بہت غنیمت سمجھے اس کو، ایک سنہرا موقع۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سنہرا موقع ہے، گولڈن چانس۔ کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پیش کریں اور پیش کریں۔ اس طرف بھی بہت سے لوگوں کے دل میں بات آ رہی ہے، ارادوں کو دل میں نہ رکھیں، اس کا اظہار کریں۔
ماشاءاللہ، اور پیش کریں بھائی. پیچھے بھی کچھ حضرات کھڑے ہوں نام لکھنے کے لیے. پیچھے کے حصے میں بھی کافی مجمع ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. کھڑے ہوں، ہمت سے پیش کریں. ماشاءاللہ. آج کی یہ مجلس جو ہے ہم سب کی ایمان کی، عمل کی اور دعوت کی اس محنت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. اور ارادوں سے ہوگا، خالی سن لینے سے نہیں ہوگا. سننے کے بعد جو ارادے ہم کریں گے وہ ارادوں کی تکمیل اللہ کروائے گا. اس لیے ارادے کریں اور ارادے کر کے کھڑے ہوں. ماشاءاللہ، اور پیش کریں، اور پیش کریں، اور ہمت کریں. پیچھے بہت بڑا مجمع ہے. پیچھے والوں سے بھی ہماری گزارش ہے، جوانوں میں سے بھی گزارش، وہ بھی کھڑے ہوں. کھڑے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو جائیں. ہمت سے آگے بڑھے اور کھڑے ہو جائیں. پیچھے والوں سے ہماری گزارش ہے، بہت بڑا مجمع ہے پیچھے بھی. ہمت سے کھڑے ہو کر اظہار کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو قبول فرماوے، آپ کی نسلوں کو قبول فرماوے، اور زندگیوں کو اللہ پاک صحیح جگہ لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پیش کریں، اور پیش کریں. ماشاءاللہ. جوان بھی کھڑے ہوں، بوڑھے بھی کھڑے ہوں. ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہوں. ہمت سے آگے بڑھیں. آج تک کوئی ضائع نہیں ہوا. آپ حضرات جتنے ہیں اکثر کے گھرانے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں آپ کے گاؤں میں، ضلع میں جو ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں پیچھے والوں نے. گھر کی مرغیاں بکریاں بیچ کر لوگوں نے وقت لگایا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو وہ کوئی ضائع نہیں ہوا. اللہ نے ان دنوں کو، ان حالات کو بدل دیا. سب کے حالات بہتر کر دیے اللہ نے. ماشاءاللہ، اور پیش کریں، اور پیش کریں. ہمت سے کھڑے ہو جائیں. ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے تو چلنے کا راستہ بنے گا. کھڑا ہوگا وہ چلے گا. اس لیے اپنے ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو. بہت سوچ سمجھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ استقامت عطا فرما دے. اور پیش کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہوں. اللہ پاک آپ کی جان میں، مال میں، اعمال میں، ساری چیزوں میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک، بہت مبارک. اللہ پاک قبول فرمائے. بھائی ان ساتھیوں کے لیے کسی جگہ بناؤ. کہاں جگہ کریں گے؟ کہاں پر؟ دور ہے قریب ہے؟ یہ مسجد سے لگا ہو، باہر تو نہیں جانا ہے؟ بھائی ذرا ان کے لیے، ان کو سہولت کر دے جانے میں. بیٹھے ہوئے حضرات تھوڑی سہولت کریں، اور باقی جم کر بیٹھے رہے. ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا ہے. باقی حضرات ابھی بیٹھے. اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. ہمارے پیچھے بھائی آپ بھی چلے جائیں ساتھ. اور بھائی اقبال ہیں ہمارے، اقبال بھائی اگر ہیں تو وہ بھی چلے جاوے. ان حضرات کا تھوڑا نظام بن جاوے. انشاءاللہ بڑی خیر کا ذریعہ بنیں گے یہ لوگ. انہوں نے نقد ہمت کی ہے، انشاءاللہ خیر کا ذریعہ بنے. ماشاءاللہ. باقی حضرات بیچ کی جگہ پور کر لو. آگے آ جائیں، آگے آ جائیے. جو جگہ بیچ میں ہوئی ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لیں. جتنی جگہ ہے اس کو پر کر لیں. 1 فٹ ہے تو 1 فٹ بڑھ جاؤ، 10 فٹ ہے 10 فٹ بڑھ جاؤ. ماشاءاللہ، آ جاؤ. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، قبول فرماوے. ارادہ تو بھائی سبھی کرے کہ انشاءاللہ دین کی محنت میں لگنا ہے. نیت کر دیں انشاءاللہ سبھی. اس میں سے 4 مہینے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتائیں کن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. کافی لوگ ہیں بھائی، 4 مہینے آپ حضرات کے لگے ہیں. یہ تو ایک مثالی علاقہ بن سکتا ہے. سب ایک فکر کے لوگ ہیں اور وقت لگے ہوئے اتنی بڑی تعداد ہیں. اگر یہاں سے صحیح رخ کی محنت شروع ہو تو دنیا بھر کے تقاضے یہاں سے پورے ہو سکتے ہیں. دین کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے دنیا میں ایک مثالی بستی بن سکتی. ایک فکر ہے، علم ہے، دعوت ہے، ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات طے کریں انشاءاللہ کہ اب تک جو غفلت، جو سستی ہو گئی اس سے ہم توبہ کریں گے. نیت کرتے ہیں سبھی کہ سچی پکی توبہ کریں گے. ہم لوگ توبہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بڑا کبیرہ گناہ جو معروف ہے وہ ہو جاوے تو کہ توبہ کرتے ہیں.
لیکن بہت ساری کمی کوتاہی جو ہم سے ہوئی ابھی تک کی زندگی میں اس کا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے ہم توبہ بھی نہیں کرتے اس کی. تو یہ طے کریں کہ دین، اعمال دین میں اور دعوت کے کام میں اب تک جو ہم سے شوق اور غفلت ہوئی ہے اس سے ہم سب توبہ کریں گے. سب نیت کر دیں انشاءاللہ کہ توبہ کریں گے، اور کم از کم ہم وہاں سے شروعات کریں جو بزرگوں نے ایک نظام بنا کر دیا ہے. وہ بہت آسان ہے. یہ جو ترتیب دی نا، 4 مہینے آدمی لگاوے، پھر ہر سال ایک چلہ لگاوے، ہر مہینے 3 دن لگاوے، اور ہفتے میں 2 گشت کریں، گھر میں مسجد میں تعلیم کا نظام قائم کریں، اور اپنے صبح شام کے معمولات، تسبیح، تلاوت، ذکر کی پابندی کریں، سنتوں کا اہتمام. یہ شروعات ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ابتدا اور شروعات ہے. اگر اس پر ہم جم جاتے ہیں تو دھیرے 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 پھر اللہ پاک ترقی کروائے گا اور آگے بڑھائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں پر جمیں، حالات آنے پر ہٹ نہ جائیں بلکہ اور آگے بڑھیں. جمے رہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آگے کے راستے کھلتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے سب طے کریں انشاءاللہ کہ جو یہ ترتیب اور نظام ہے کام کا، اس پر ہم اپنے آپ کو جمائیں گے. سب نیت کر دیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اور اپنے وقت لگانے کی ترتیب بنائیں گے کہ ابھی سے، اب یہ جو فروری چل رہا ہے، فروری، مارچ، اپریل، آگے رمضان آ رہا ہے، تو ابھی اسے رمضان تک یا رمضان میں، شعبان میں، یا رمضان کے بعد ہم اپنی ترتیب بنا کر، اس میں اتنے سارے لوگ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں تو ذمہ دار بھی بہت سے ہوں گے جو جماعتیں لے کر چلتے ہیں. کچھ اندازہ ہے ایسے کتنے ہوں گے جو جماعت لے کر چلتے ہیں اس مسجد میں؟ اور یہاں کتنی مسجدوں کے ساتھی آئے؟ تو 6 مسجدوں میں کتنے ہوں گے جماعت لے کر جانے والے؟ تو 50 آدمی تو ہوں گے نا سب کے ملا کے اتنے. تو آپ کی 50 جماعتیں ہر مہینے 3 دن جا سکتی. وہ قرب و جوار کے بستیوں میں جا کر کام کریں تو کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. 50 جماعتیں آپ کی جو ہیں چلے 4 مہینے کے سال میں جا سکتی. کتنے ملکوں میں جا سکتے ہو قرب و جوار کے، اور بڑا کام ہو سکتا ہے، بڑا کام ہو سکتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، خالی اتنا اس مجلس پر اس کو ختم نہ کریں، بلکہ آج کی مجلس جو ہے کام کی فکروں کو، کام کے اعمال کو بڑھنے کا ذریعہ بنے. اس کے لیے نیت بنائیں کہ انشاءاللہ یہ پورا مجمع اپنی ترتیب بنا کر اپنا وقت لگا لے گا. لگائیں گے انشاءاللہ. ابھی حلقے لگا دیں تاکہ سب کی ترتیب بن جائے، کم از کم نقد میں نہیں تو ادھر میں. تو وہ مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد بھی رمضان تک، شعبان تک یا شوال تک، اگلے جو 3-4 مہینے اس میں یہ سارے 5-7 منٹ کا کام ہے. اگر آپ لوگ مسجد وائز حلقے لگا دیں، جن جن مسجدوں کے ساتھی آئے ہیں مسجد وائز حلقے لگا کر آپ لوگ جو ہیں ایک کاغذ پر اپنے ارادوں کا اظہار کر دیں کہ بھئی ابراہیم بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ اپنا چلہ جو ہے 15 دن کے بعد لگائیں گے یا مہینے کے بعد لگائیں گے، شعبان سے لگائیں گے، رمضان کا مہینہ جو ہے جماعت میں گزاریں گے، یا شوال میں کہہ رہے ہیں، شوال سے آخر میں شوال. تو وہاں تک میں اپنی ترتیب بنا لیں اور 3 دن کا اپنا ہفتہ طے کر لیں. کوئی ایک ہفتہ آپ حضرات طے کریں، جو آپ کو مناسب ہفتہ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 ہفتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہم اس میں اپنے 3 دن لگائیں گے. اور روزانہ 2.5 گھنٹے دیں گے دین کی محنت کے لیے. وہ صبح دیں گے، یا صبح 1 گھنٹہ، شام کو 1.5 گھنٹہ، یا شام کو 2.5 گھنٹے دیں گے عصر سے لے کر رات تک، یا 10 بجے سے لے کر ظہر تک دیں گے. جیسے آپ کے وقت کی سہولت ہے اس حساب سے 3 چیزیں طے کر لیں. یہ 3 چیزیں اگر قابو میں آ گئی انشاءاللہ تو اس کے ساتھ سارے اعمال قابو میں آ جائیں، اور بستی میں، گھروں میں دین کی دعوت کی جمنے کی شکلیں بنیں گی. اور محنت ہوگی تو محنت کے نتیجے میں گھر میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، سب میں دین آئے گا. اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ کہ اچھا خاصا مجمع وقت لگا ہوا یہاں پر ہے، آسانی کے ساتھ کور ہو جائے گا. اس لیے اپنے ایک مسجد کا بھی نام پکارتے ہیں، وہ مسجد والے کھڑے ہو. سب سے کم ساتھی کون سی مسجد کے ہوں گے یہاں؟ کون سا؟ لسٹی چال. لسٹی چال. وہاں کے ساتھی ذرا کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. بھئی سب سے کم والے بھی بہت آئے ہیں.
ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرما. آپ حضرات جو ہے نا اس کونے میں چلے جاؤ، یہ کونے میں، اور وہ کونے والوں کو آگے بھیج دو سب کو وہاں. اور آپ لوگ یہ 3 چیزوں کی ترتیب قائم کر لو، اور ایک پرچہ تیار کر کے دو ہم کو کہ ہم لوگ انشاءاللہ یہ ترتیب ہم نے قائم کی، ہم سب ساتھی وقت لگائیں گے، ان دنوں میں لگائیں گے. بھائی آپ لوگ قریب آ جاؤ، بہت ان کے لیے جگہ بنانی پڑے گی آپ کو تھوڑی، وہی اندر مسجد کے اندر کے حصے میں، مسجد کے اندر. بھائی اور قریب آ جاؤ نا تھوڑے، یہاں سے آگے بڑھنا شروع کرو، آگے والے آگے آؤ، پیچھے جگہ بنتی جائے گی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان کے لیے وہ جگہ خالی کر دو پوری. آ جاؤ آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مبارک بہت مبارک. آ جاؤ، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آپ کی قربانیوں کو قبول فرماوے. آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جاؤ، بیٹھ کر آپ حضرات پوری ترتیب بنا لو، پرچے پر نام سب کے لکھ لو، اور اپنا چلہ 4 مہینے کے لیے تیار ہے. 4 مہینہ 3 دن اور 2.5 گھنٹے کا اپنا وقت اس کی پکی نیت کر کے عزائم کر لو. ماشاء اللہ بہت مبارک. اور اس کے بعد مسینہ بھائی مسینہ والے کھڑے ہو جائیں. ٹاؤن مسجد، مسینہ ٹاؤن مسجد، جتنے بھی ساتھی ہیں جن کا وقت لگا ہے نہیں لگا ہے سبھی کھڑے ہو جائیں. اور جمعہ مسجد وہ بھی کھڑے ہو جائے گا. مسینہ جمعہ مسجد، کتنی مسجد ہے وہاں؟ مسینہ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جمعہ مسجد ٹاؤن مسجد دونوں کے ساتھی کھڑے ہو جائیں. آپ حضرات ادھر آ جاؤ، وہ کونے میں چلے جاؤ، ذرا تیز قدم. وہ بیٹھے ہوئے ساتھی آگے آ جاؤ، آپ حضرات آگے آ جاؤ، ان کے لیے جگہ بنا دو. آ جاؤ آ جاؤ، بڑھ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح ہوتا ہے، آدمی پہلے آگے آتا ہے پھر دور جاتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ. اور بھائی گیانی والے کھڑے ہو جاؤ، گیانی. ماشاء اللہ. آپ لوگ ادھر آ جاؤ، یہ جگہ خالی کر دو، آگے کا یہ حصہ. آگے بڑھ جاؤ آگے، اور آ جاؤ، یہ حصہ پورا خالی کر لو. آ جاؤ، اور بڑھ جاؤ اور بڑھ جاؤ. بھائی آگے آ جاؤ. کافی ساتھی ہیں، قریب 70-80 آدمی ہیں، ان کے لیے بڑی جگہ کرنی پڑے گی. ماشاء اللہ. باقی حضرات آگے آؤ، باقی آگے آ جاؤ. ترتیب سے پرچے بنا دو اور پھر یہاں دو. بھائی آ جاؤ، تھوڑے اور آ جاؤ ادھر، یہ جگہ خالی ہے. اور کون سی بستی ہے؟ سباسا. بھائی سباسا والے حضرات کھڑے ہو جاؤ. سباسا سباسا. ماشاء اللہ. جہاں بھی مستورات کا بیان ہوا تھا وہی علاقہ ہے. آپ حضرات ادھر آ جاؤ، داہنی طرف آ جاؤ. ماشاء اللہ. کاغذ قلم ہے نا آپ کے پاس؟ بھائی نہ ہو تو ان کو دے دو، کاغذ قلم لے لو، جلدی سے کام کر لو. اندر بھی حلقے بنا لو، اگر زیادہ ساتھی ہیں تو 10-15 کا ایک حلقہ بناؤ، وہ بیٹھ کر اپنے ارادے لکھیں. زمین ریتا، کون سا؟ زمین ریتا والے. بھائی زنین اور ریٹا والے ذرا پہلے کھڑے ہو جاؤ. زنین والے ریٹا والے کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ یہ بیچ میں ہلکا لگا دو گھڑی کے نیچے ہی مسجد کے اندر. باقی حضرات قریب آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ. ہاں وہی، باقی ان کو تھوڑا آگے بڑھا دو. آپ لوگ آگے آ جاؤ. پہلے ان کو بیٹھ جانا دو، 1 منٹ. بھائی بیٹھ جاؤ 1 منٹ، ابھی ٹھہر جاؤ. پہلے حضرات بیٹھ جاؤ پھر اگلے کھڑے. بہت سکون سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ ہیں. اب بتائیں کون؟ بھائی پوٹیس والے کھڑے ہو جائیں. پوٹیس والے ہیں، پوٹیس. مکو پانی آفیسر. کتنے لوگ آئے آپ کے یہاں سے؟ بہت دوسرا 300 کلو میٹر. اچھا ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ، تقبل اللہ. اب یہاں والے رہیں گے مسجد کے، اسی مسجد کے سبھی بھائی؟ پیٹرسبرگ کے ہیں، پیٹرسبرگ. بھائی یہ مسجد کے جو ساتھی ہیں، اب یہیں 4-5 حلقے لگا لو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اسی میں. 2-4-5 پرانے ساتھی باقی ساتھیوں کو لے کر حلقے، ایک حلقہ یہاں لگا دو، ایک ادھر لگا دو، ایک بیچ میں لگا دو، ایک وہاں لگا دو، ایک یہاں لگا دو. آپ لوگ یہیں حلقہ بنا دو. ایک مولانا، او مولانا، ایک آدمی طے کرو جو وہی ایک حلقہ آپ کے ساتھ ادھر کر لو. مولانا آپ ایک حلقہ کر لو، مولانا کے ساتھ ایک حلقہ ہو جائے ادھر، اور پیچھے جو بیٹھے وہاں حلقہ ایک کر دو. ہاں بھائی، ایک یعقوب بھائی کے پاس ہو جاؤ بھائی، ایک مفتی صاحب کے پاس ایک حلقہ ہو جاؤ، ایک ہمارے اسماعیل بھائی کے پاس ایک حلقہ آ جاؤ بھائی. یہاں پر یہاں ایک حلقہ. اور بھائی ابھی سے لے کر شوال تک، یعنی تقریباً مئی جون، یہ جن فروری، مارچ اپریل مئی جون 4-5 مہینے ہیں. اس سے اور آگے مت جائیو اور لمبی ادھاری مت کریو. اسی میں اپنی ترتیب بنا کر انشاءاللہ لگانا ہے، اللہ ہی آسان کر دے گا. بھائی باتیں نہ ہو، جو پھیکا کے جمع کیا ہے جلدی سے وہ پھیکے لکھ لے بھائی، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کورٹ والے جو بیٹھے ہیں کورٹ یارڈ میں، وہ بھی وہاں بیٹھ کر فکر کر لے بھائی، کورٹ یارڈ والے بھی. اب الیاس مالا تمہیں فکر کر لے، ساتھیوں نام لکھو بیٹھا تھے مت ایم فری بلا تو عثمان بھائی بات جو نام لکھو تو یعقوب بھائی بتا بیٹھا تو امتیاز بھائی نام لکھی لو ساتھیوں. بنے بنے پینا بنے. صحیح ترتیب بننے ملاقاتوں کو نظام قائم ہو، بہت کام ہو سکتا ہے اس چیز کا. ہمارے قریب بھائی ہر ایک اپنا نام لکھا دے بھائی. یہاں ہمارے مفتی صاحب کے پاس نام لکھاؤ. الیاس بھائی نام لکھا ہے ہم نے. امتیاز بھائی نام لکھاؤ. جی جی سر.
سب کی ترتیب بننی ہے بھائی، سبھی اپنی ترتیب بناویں. چاہے مہینے بعد نہیں تو 2 مہینے بعد، شعبان میں، شوال میں ایک ارادہ کر کے آج یہاں سے جانا ہے. جن کا کام ہو گیا وہ آگے کی طرف آ جاؤ. جن کے نام لکھے جا چکے وہ آگے کی طرف بڑھ جاوے، جن کے باقی وہ لکھوا لیں. هنا هنا اويس يا محمد ما شاء الله. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، مبارک فرمائے. ماشاء اللہ. جن کے نام لکھے جا چکے آگے بڑھ جاؤ، اور جو ارادے کیے ہیں اس میں اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں، اہتمام کریں. اپنے 2.5 گھنٹے کے جو اوقات طے کیے ہیں اس میں نظام بنا کر گھروں کی ملاقات کا نظام بناؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ايه هني دعا کرا بنے. تشریف رکھے بھائی، تشریف رکھے، وہیں بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ہے، زیادہ آگے نہ بڑھیں، آگے بھیڑ زیادہ ہے. یہ پارو جو موڑوں میں چھپارو. اب مصطفیٰ ہمیں نہیں تھا بھائی، جو وہی تمام مسجد اور جماعتوں سے گزارش ہے ہماری کہ اپنے 2.5 گھنٹے کے نظام کو مضبوط کریں، سنو بھائی، جو کمزوری ہیں اس کو دور کریں. بھائی سن لیں ذرا، 1-2 باتیں، 2 گزارش کرنی ہے ذرا، کہ اپنی جو روزانہ کی محنت ہے وہی ہماری اصل چکی چلتی ہے تو آٹا نکلتا ہے. روزانہ جو گھر کی ہماری محنت ہے وہ کمزور نہیں ہونی چاہیے. صبح، دوپہر، شام، جس وقت ہمارے اوقات کی ترتیب ہے اس میں جماعتیں بننی چاہیے. خالی مغرب سے عشاء تبلیغ نہ ہو. مغرب سے عشاء والی میں ایک دن گشت ہوگا، ایک دن دوسرا گشت، ہمارے اجتماعی اعمال ہوتے ہیں اس میں. لیکن جو روزانہ کی ہماری محنت ہے ہر گھر کے ہر فرد سے ملنا ہے. گھر میں ان کی ملاقات آسانی سے ہو جاتی ہے، گھر میں کر لیں، اور کسی جگہ وہ ہوتے ہیں وہاں ہوتی ہے تو وہاں. لیکن ان سے جو پوری بات ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت، گھر کی محنت، بچوں کی تربیت، یہ ساری جو باتیں ہمیں ان سے کرنی ہیں. اور پھر اخیر میں تشکیل بھی ہے. ہمارا مسئلہ ہوتا ہے جب جماعت بنانے کی ہوتی ہے تو ہم ملاقاتوں میں جاتے ہیں، گویا کہ صرف تشکیل کے لیے جاتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تشکیل سے پہلے 5 نمبر ہے، 6ٹھا نمبر تشکیل ہے. اور روزانہ کی محنت میں ساری باتیں کر کے ہمیں ہر ایمان والے کو پورے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنا ہے. اس لیے مسجد اور جماعتیں ذرا اس کا اہتمام کریں، اپنی ملاقاتوں کے نظام کو مضبوط بنائیں. 15 دن میں ایک مرتبہ 100% بالغ مردوں سے ہماری ملاقات ہو جائے. کام تقسیم کر دیں گے تو آسان ہو جائے گا. جتنے مکان ہیں جماعتیں بنا کر وہ مکان تقسیم کر لیں تو کام آسان ہو جائے گا. اور مسجد کی تعلیم کے حلقے کو بھی جماویں. جتنے ہمارے نمازی بھائی آ رہے ہیں ان سب سے گزارش کریں کہ سب تعلیم میں شریک ہوں، اور گھروں کی تعلیم کو بھی اہتمام سے کریں. عصر بعد کی مجلس میں اس کا مذاکرہ ہوا، کوئی اپنی گھر کی محنت بھی بچوں پر کرنا ہے تو اس میں گھر کی تعلیم بڑا عمل ہے. غفلت نہ کریں، اس کو ہم اہمیت دیں. دوسرے گشتوں کے راستے سے قرب و جوار کی بستیوں کو کور کرنا، جہاں نماز نہیں ہے، جہاں مصلی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، اذان نہیں ہے،
15 مکان 20 مکان 25 مکان مسلمان کہیں کے بھی یہ سب ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے بعض مرتبہ شناخت کے واسطے بولنا پڑتا ہے لوکل ہیں ادھر ہیں وہ، باقی اصل تو سب امت ہے، سب امت ہے، کسی بھی رنگ کے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے قرب و جوار میں بستے ہیں تو ہمارے ذمے ہیں. وہ قصہ مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ ان کے پڑوسیوں کو علم نہیں دیتے نہیں، تو وہ ہمارے پڑوس میں اب حق بن گیا، تو اس کی کوشش کرے دوسرے گشتوں کے راستے سے اس کو کور کر. اور 3 دن کی جماعتیں جو ہیں جہاں کام نہ ہو وہاں بھیجیں. جن مسجدوں میں کام ہے وہاں تو ہوتا ہی ہے، عموماً نہیں ہوتا کہ بھائی جہاں کام ہے وہاں جماعت جاتی ہے. جہاں نہ ہو وہاں جاوے. جیسے شروع زمانے میں جو جماعتیں آئی تو کام تھا، صحابہ دنیا میں گئے تو کسی جگہ کام تھا، مسجد بھی نہیں تھی کہیں، انہوں نے جا کر اذان پڑھی پہلی، انہوں نے جا کر مسجد آباد کی بنائی اور دین دیا لوگوں کو، بھوکے پیاسے پیدل چل کے پتے چبا کے. یہ جماعتیں جو ہماری سہ روزہ جا رہی ہیں ایسی بستیوں میں جاوے جہاں کام نہیں ہے یا کام بہت کمزور ہے، تو جماعت کی بھی تربیت ہوگی اور کام بھی وہاں کھڑا ہو جائے گا. اور ہم رعایت کریں گے کہ بھائی رعایت تو رعایت میں تو آدمی کمزور پڑتا ہے. ایک آدمی کے والد رعایت کرے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی رعایت اس کو گھر میں ہی رکھنا ہے، گھر میں رکھنا ہے، باہر جائے گا تو پسینہ ہو جائے گا، اس کو گرمی لگے گی، تو کبھی تاجر بنے گا وہ؟ بلکہ اس کو تو ایسے گاؤں میں دکان کھول دے گا جہاں دھندا ہوتا ہو، چاہے یہاں سے 200 کلومیٹر ہو، تو روزانہ جاتا ہے آتا ہے، تب تاجر بنتا ہے اور کاروبار ہوتا ہے. تو جماعتیں وہاں بھیجنی ہے جہاں کام نہیں ہے، تو وہاں جانے والوں کی بھی تربیت ہوگی، ترقی ہوگی، ان بستیوں میں کام ہوگا. اس لیے رعایت خود ہم پیش کریں کہ ہم کو ایسی بستی دو جہاں کام نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری بھی تربیت اور ترقی ہوگی اور ان بستیوں میں کام ہوگا. اور مستورات میں جہاں جہاں تعلیم کے حلقے پہلے